تو مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی۔ ایاز نے اسے لان میں چیئر پر دراز دیکھ کر ناگواری سے کہا، لیکن مجھے تو تم بہت اچھے لگتے ہو۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے خوش دلی سے بولی، کیوں؟ میں تمہیں کیوں اچھا لگتا ہوں؟ وہ اس کے جواب پر فوراً چڑ گیا۔ بے وقوف ہو نہیں رہے، مجھے تم اس لیے اچھے لگتے ہو کہ میرے فیانسی ہو۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ میں تمہارا فیانسی نہیں ہوں اور نہ ہی اس رشتے کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ترشی سے گویا ہوا۔ تمہارے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے جناب۔ اسی لہجے میں بولی، میں وقت آنے پر اس فیصلے سے بغاوت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ اوہ، وہ وقت کب آئے گا؟ ذرا جلدی سے بتا دو۔ اس کی لاپرواہی بدستور قائم تھی۔ بہت جلد آئے گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ تم سے شادی کرنے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا۔ خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے شادی کرنے کے بعد ضرورت بھی کیا پڑے گی؟ وہ شوخی سے گویا ہوئی۔ مجھے تم سخت زہر لگتی ہو۔ میں تمہیں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کو تمہارا وجود گوارا نہیں کر سکتا۔ کیوں ہر وقت ہمارے گھر میں ڈیرا جمائے رکھتی ہو؟ تم میرے لیے ناقابل برداشت ہو۔ وہ غصے کی شدت سے کافی اونچا بول گیا تھا۔ یہ میری خالہ کا گھر ہے جناب، میں تو اسی طرح یہاں آؤں گی۔ آپ کی ان جلی کٹی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ وہ بے نیازی سے چائے بناتے ہوئے بولی۔ وہ ایاز کی ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ جتنی ایاز سے محبت کرتی تھی، ایاز کو اس سے اتنی ہی پرخاش تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ غصے میں آ جاتا تھا اور گھر سے باہر فرار ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا تھا۔ اس کے برعکس ذکیہ بیگم ماریہ پر جان چھڑکتی تھی۔ ہر دوسرے روز فون کر کے اسے بلواتی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی سوائے 3 بیٹوں کے، اس لیے وہ اپنا تمام پیار ماریہ پر لٹاتی تھی۔ ایاز، کیا بات ہے، کیوں ماریہ کو ڈانٹ رہے ہو؟ اچانک ہی ذکیہ بیگم آ گئی تھی۔ نہیں تو خالہ جان، یہ مجھے ڈانٹ نہیں رہے بلکہ میرے روزانہ آنے کی وجہ دریافت کر رہی ہیں۔ ماریہ نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ کہاں تھی تم؟ میں نے فون کر کے صفیہ کو تاکید بھی کی تھی کہ تمہیں بھجوا دے، لیکن تم آئی نہیں۔ انہوں نے گاجر کے حلوے کی پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ بس خالہ جان، آج کل سیمسٹرز ہو رہی ہیں، اس کے تیاری کے چکر میں آنا نہیں ہوا۔ وہ انہیں چائے کا کپ دیتے ہوئے بولی۔ تم آ جاتی ہو تو گھر میں پل بھر کو رونق سی آ جاتی ہے، ورنہ تو تمام گھر سائیں سائیں کرتا رہتا ہے۔ کیوں خالہ جان، ایاز کہاں ہوتے ہیں؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی اور ایاز اسے گھورتا ہوا بائک کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹوں کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے گھر سے باہر رہتے ہیں۔ ذکیہ بیگم اس کی بات سمجھے بغیر اپنی بولی بولنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی جھک کر گاجر کا حلوہ کھانے لگی اور ان کی باتوں پر جواباً سر ہلانے لگی۔ گھر آ کر وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ باجی کے تینوں بچے شیطان کی طرح اس کے سر پر نازل ہو گئے۔ اوہو، میں تھکی ہوئی آئی ہوں، پلیز چین سے بیٹھو۔ اس نے 4 سالہ وقار سے کتاب لے کر سائڈ پر رکھی۔ خالہ خالہ، 5 سالہ حسن نے اس کی قمیض کا دامن کھینچا۔ کیا ہے؟ اس نے بیزارگی سے بند آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ وہ اس کا متوجہ دیکھ کر فوراً بولا۔ حسن، یہ وقت آئس کریم کھانے کا نہیں ہے، رات کو ٹھنڈے وقت چلیں گے۔ اس نے آنکھیں دوبارہ مونتے ہوئے کہا۔ 7 سالہ شہریار نے ماریہ کا رجسٹر ٹیبل سے اٹھا کر کہا، چلو اس سے کشتیاں بناتے ہیں۔ شہری کہ میرے نوٹس کا رجسٹر ہے، وہ چلا اٹھی، لیکن شہریار سمیت وہ تینوں رجسٹر لے کر کمرے سے رفو چکر ہو گئے۔ اوہ نو، وہ ان تینوں کو پکڑنے کے چکر میں ہلکار ہو گئی۔ شہری بیٹا، آنٹی کو رجسٹر دو۔ ایک دم میں یوسف بھائی نے آ کر اس کی مشکل آسان کرا دی اور شہری اپنے پاپا کو دیکھ کر جسے الرٹ ہو گیا۔ اس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ رجسٹر اس کے حوالے کیا۔ تھینک یو بھائی، ورنہ تو یہ تینوں شیطان مجھے نہ جانے اور کتنی دیر تک پریشان کرتے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری باجی کہاں غائب ہیں؟ جی، وہ امی کے ساتھ ذرا بازار تک گئی ہیں۔ اچھا، وہ آئیں تو ان سے کہنا۔ انہوں نے رک کر کچھ سوچا، پھر کہا، نہیں، میں خود ہی ان کا انتظار کر لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے اور ان کے تینوں بچے بھی۔ خالہ، یہاں سے آئس کریم کھائیں گے؟ میرے لیے چوک پار، حسن چلایا۔ میرے لیے ونیلا، وقار نے بھی دہائی دی۔ خاموش تو بیٹھو، منگاتے ہیں ابھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس کو گھرکا اور ارسل نے وہیں بیٹھے آئس کریم کو آرڈر دیا۔ ابھی وہ سب آئس کریم سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ وقار اور شہریار کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آئس کریم ایک دوسرے کے چہرے پر مل دی۔ ان کے جھگڑنے سے دوسرے بیٹھے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ پلیز اسٹاپ اٹ، وہ غصے سے ان دونوں پر چلائی۔ ہائے، یہ بیچاری کتنی عمر میں بچوں میں گھر گئی ہے۔ اتنی عمر لگ نہیں رہی جتنے بڑے بچے لگ رہے ہیں، اور شوہر کو دیکھو، بچوں کو تو منع ہی نہیں کرتا۔ بیچاری خود ہی ہلکار ہو رہی ہے۔ دائیں سائڈ کی کار میں بیٹھی ہوئی خاتون نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے باواز بلند تبصرے پر ماریہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ خاتون، ہمارے معاملات میں آپ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ماریہ کے اس تند و تیز جملوں پر وہ تنک کر گویا ہوئیں۔ واہ، میں نے کیا کہہ دیا جو تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ یہ واقعی تمہارے بچے ہوں گے، تمہاری طرح بدتمیز اور جھگڑالو۔ جبکہ ماریہ کے برابر میں بیٹھا ہوا ارسل اس عورت کے جملوں پر خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اے میاں، اپنی وائف کو قابو میں نہیں رکھتے؟ شاباش ہے تمہارے حوصلے پر جو اتنی بدتمیز عورت کے ساتھ گزارا کر رہے ہو۔ اس عورت کی توپوں کا رخ ارسل کی طرف ہو گیا اور ارسل نے خیریت اسی میں جانی کہ جلد از جلد پیمنٹ کر کے گاڑی سٹارٹ کر لے، ورنہ وہ عورت ماریہ کے منہ سے کچھ سنے نہ سنے، وہ ماریہ کے ہاتھوں ضرور ضائع ہو جائے گا۔ باجی،
یہ آپ کے بچے بہت بدتمیز ہیں، میں آئندہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کبھی نہیں جاؤں گی، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ گھر آ کر وہ غصے سے گویا ہوئی۔ ہوا کیا ہے آخر؟ باجی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارسل نے ہنستے ہوئے تمام روداد ان کے گوش گزار کر دی، جس پر باجی بھی ہنسنے لگی اور وہ پیر پٹکتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ سنا ہے آپ کے وہ آج کل کسی شہلا آفریدی کے ساتھ بہت دیکھے جا رہے ہیں؟ ارسل نے اپنی دانش میں دھماکہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو کیا ہوا؟ آخر وہ ان کی پرسنل سیکریٹری ہے، ماریا نے بے نیازی سے کہا۔ صرف سیکریٹری کیا کچھ اور؟ ان باتوں سے تم کیا واضح کرنا چاہتے ہو؟ وہ میز پر کتاب پٹک کر اس کے مد مقابل جا کر کھڑی ہوئی۔ صرف یہ کہ ایاز کے سلسلے میں جو خواب تم اپنی آنکھوں میں سجا رہی ہو، انہیں ٹوٹنے بکھرنے سے بچانے کے لیے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ایاز نہ پہلے تم میں انٹرسٹڈ تھا اور نہ بعد میں ہوگا۔ اس نے ماریا کی آنکھوں میں اترتی شبنم کو دیکھ کر نرمی سے کہا، وقت سے پہلے سنبھل جانا اچھی بات ہوتی ہے، ورنہ عمر بھر کے پچھتاوے جھولی میں آن گرتے ہیں۔ اور پھر کیا فائدہ ایسی محبت کا جو یک طرفہ ہو؟ محبت صرف محبت ہوتی ہے، کسی سود و سیاح سے بالا تر۔ یہ دلوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو بے اختیار ہوتے ہیں۔ اگر میری بات اب بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ پڑھ لو۔ اس نے وہی کتاب اس کی طرف بڑھائی جو کچھ دیر پہلے وہ پڑھ رہی تھی۔ ارسل نے متعجب نظروں سے اس کو دیکھا اور اس صفحے پر نظریں دوڑانے لگا جو اس نے کھول کر اس کے سامنے کر دیا تھا، اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک پھانس سی اس کے دل میں گڑ کر رہ گئی۔ میں بھی تو تمہیں چاہتا ہوں بے پناہ، تم میری محبت سے کتنے غافل ہو، اسی طرح جیسے ایاز تمہاری محبت سے غافل ہے۔ میری آرزوؤں کے ستارے تمہارے دم سے جگمگاتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں؟ اس نے تعصب اور دکھ سے بوجھل ہوتے دل کے ساتھ سوچا اور شکستہ قدموں سے کتاب وہیں ڈال کر باہر نکل گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو صبح صبح؟ وہ اس کے سر پر آ کر گر جا۔ تمہارے کمرے کا جائزہ لے رہی ہوں کہ تم کتنے سگھڑ اور سلیقہ مند ہو، تاکہ مجھے آئندہ دشواری نہ ہو سکے۔ اس کی آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھی اور لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ چلو یہاں سے فوراً نکلو۔ اس کے جملوں پر کھول اٹھا۔ وہ وہیں چیئر پر دراز ہوتے ہوئے گنگنائی، جاتی ہو یا پھر میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں؟ اس کی شاعری پر مزید سلگ اٹھا۔ بہت ہی بد اخلاق اور بد تہذیب ہو، خرائے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں؟ وہ بگڑ کر بولی۔ تم مہمان نہیں بلکہ عذاب بے جان ہوں، اور میں اپنے کمرے میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ میں تمہیں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ وہ کٹھور پن سے کہتا کتنا سنگ دل اور بے حس لگ رہا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھے۔ کبھی اس کے علاوہ بھی کوئی اور جملہ بول دیا کرو اچھا سا۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ تمہارے لیے اور کوئی اچھا سا جملہ؟ ہاں، اس نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، اچھا سا جملہ؟ آخر میں تمہاری منگیتر ہوں اور خوبصورت بھی ہوں۔ اللہ رے، خوش فہمی، وہ جلے گٹے لہجے میں بولا۔ خوش فہمی نہیں بلکہ یقین ہے، وہ پورے اعتماد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور وہ ایک لمحے کو اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر رہ گیا، جن میں اسے پتہ کر لینے، جیت لینے کا عزم کروٹیں لے رہا تھا۔ اس نے ایک ادا سے شعر کہا، اس کی طرح اس کی آواز بھی خوبصورت تھی۔ اسے پہلی بار اس کی اس خوبی کا بھی اندازہ ہوا۔ پلیز ماریا، مجھے دفتر جانا ہے، کسی شاعری کے سیمینار میں شرکت نہیں کرنی جو تم صبح صبح آ کر میرا دماغ کھا رہی ہو۔ یہ بتاؤ، تمہیں اپنے گھر چین سے نہیں بیٹھا جاتا جو تم ہر وقت یہیں رہتی ہو؟ یہ بھی تو میرا ہی گھر ہے، یہاں رہوں یا وہاں، تم زیادہ فکر مند مت ہوا کرو۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے لیے فکر میں گھلنے کی؟ وہ جیسے اس کے جملوں پر چڑ سا گیا۔ اب یہاں سے جاؤ، امی کیا سوچیں گی؟ وہ مسلسل اس کے وہیں بیٹھنے پر تشویش سے بولا، اور ماریا بے اختیار ہنسنے لگی، جس پر وہ اور جل اٹھا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے کون سا لطیفہ سنایا؟ صرف یہاں سے جانے کو کہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں لڑکا ہوں اور تم ڈرپوک خوفزدہ لڑکی ہو۔ اور رہ گئی خالہ جان کی بات کہ وہ کیا سوچیں گی، تو فی الحال وہ میری فرمائش پر سریا کے ہمراہ کھیر تیار کروا رہی ہیں۔ اچھا، اب خدا را یہاں سے جاؤ بھی، میں عاجز ہوں تمہاری بحث کرنے کی عادت سے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اوکے، اگر تم اتنا ہی اصرار کرتے ہو تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے جھپاک سے کمرے سے نکل گئی اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ماریا، تم آج کالج نہیں گئی؟ ریاض نے 8 بجاتی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ شروع کے 2 پیریڈ فری ہیں، اس لیے میں خالہ جان سے ملنے یہاں آ گئی۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، تمہیں ڈراپ کر دوں؟ انہوں نے آفر کی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ ہے، میں آرام سے جاؤں گی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ چابیاں اٹھا کر ڈائننگ ہال سے نکل گئے۔ سریا، جلدی ناشتہ لاؤ، اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر اس نے عجلت میں آواز دی۔ کیوں؟ ٹرین چھوٹی جا رہی ہے کیا؟ ماریا نے بظاہر نارمل انداز میں اس پر طنز کیا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ صبح صبح موڈ آف کرنے کے لیے چلی آئی ہو؟ وہ کوفزدہ لہجے میں بڑبڑایا۔ یہ انڈا فرائی کیا ہے، تمہیں کب کام کرنا آئے گا؟ وہ انڈا دیکھ کر تپ اٹھا۔ جب آپ سکھائیں گے، وہ ہولے سے مسکرا کر بولی۔ شٹ اپ، میں نے تم سے نہیں پوچھا، وہ چلایا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آنٹی سے پوچھ لو۔ اس نے ڈائننگ ہال میں آتی ذکیہ بیگم کو دیکھ کر فوراً ان کی پناہ ڈھونڈی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا سیکھو۔ اگر یہ تمہیں پسند نہیں ہے تو سریا اور بنا دے گی، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں اسے سمجھایا۔ ماریا، تم کب تک کالج آؤ گی؟ بس خالہ جان، میں اب چلتی ہوں۔ اس نے چائے پی کر کپ میز پر رکھا اور اپنی کتابیں اٹھا لیں۔
نہیں ابھی ٹھہرو، ایاز ناشتہ کر لے پھر تمہیں کالج ڈراپ کر دے گا۔ امی میرے آفس اور ان کے کالج کا روٹ بالکل الگ ہے، اور ویسے بھی مجھے آفس سے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایاز، انہوں نے تنبیہ بھرے لہجے میں اسے پکارا، اور وہ جو تیزی سے چائے پی رہا تھا ماں کی ناگواری محسوس کر کے دل پر صبر کر کے بولا، جیسے آپ کا حکم۔ بیٹھو، اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے اس طرح کہا جیسے کہہ رہا ہو مرو۔ میں مسکراتی ہوئی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے دیر نہیں ہو رہی ہے، تم گاڑی اتنی تیز کیوں چلا رہے ہو؟ ماریا نے گاڑی کی سپیڈ پر اسے ٹوکا۔ فی الحال مجھے ضرور دیر ہو رہی ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے یہیں اتار دو، ماریا نے جل کر کہا، اور اس نے خلاف توقع گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ اس سے اتنی بد اخلاقی کی اسے قطعی توقع نہ تھی۔ وہ چند لمحے تو انگشتیں بدندا رہ گئی، پھر اپنی بات رہ جانے کے خاطر دروازہ کھول کر اتر گئی، اور اس کے اترتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، اور یہ جا وہ جا۔ اس ذلت پر اس کی آنکھوں میں نمی دوڑ گئی۔ وہ سن دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی تھی کہ ایک دم ہارن کی تیز آواز پر چونک گئی۔ ایک اجنبی چہرہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، مسکراتے ہوئے آفر کی گئی۔ جی نہیں شکریہ، اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا، اور فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ آ جائیے، تکلف کس بات کا، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، خباثت سے مسکراتے ہوئے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آپ کیسے اپنے ہو گئے؟ آپ کے میرے چاچے مامے کے بیٹے لگتے ہیں، اس نے کھولتے ہوئے غصے سے کہا، اور بس اسٹاپ کی طرف آتی بس میں سوار ہو گئی۔ جو اپنا ہے وہ تو اپنا سمجھتا نہیں ہے، اور دوسرے ہمدردی جتانے آ جاتے ہیں، اس نے تلخی سے سوچا۔ گڑیا کرایہ دیں؟ جی، اس نے چونک کر کنڈکٹر کی صورت دیکھی، اور پھر اپنے پیچھے دیکھا کہ شاید وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، وہ پرشوق نظروں سے اسے تکتے ہوئے بولا، اور وہ مزید بھن آ گئی۔ میرا نام گڑیا نہیں، اس نے کرایہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تلخی سے کہا۔ چاند کو اگر قمر کہیں گے تو اس کی خاصیت تو نہیں بدل جاتی، وہ دھیمے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے لفظوں پر وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ اپنے لب و لہجے اور انداز سے وہ تعلیم یافتہ لگ رہا تھا۔ ایڈیٹ کہیں گا، اس نے حواسوں میں آتے ہی اس کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ ایاز کے رویے سے اس قدر مایوس اور دل برداشتہ ہوئی کہ ذکیہ بیگم کے متعدد ٹیلی فون کرنے پر بھی وہ 1 ہفتے ان کے گھر نہ گئی۔ آخر عزت نفس بھی کوئی چیز ہے، وہ کوئی بے جان یا پتھر کی مورت نہ تھی کہ ایاز کے 1000 تلخ رویوں اور نفرت بھرے سلوک کے باوجود بھی اپنی فطری شوخی برقرار رکھتی اور خوش دلی سے ہر ایک سے ملتی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی جب گاڑی کو دیکھ کر چونک گئی۔ پھر ذکیہ بیگم کو نکلتے دیکھ کر وہ تمام گلے شکوے بھول کر ان کی طرف بڑھی اور ان کی کھلی ہوئی باہوں میں سما گئی۔ ناراض ہو ہم سے جو 1 ہفتے سے شکل ہی نہیں دکھائی؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ نہیں تو خالہ جان، بس ایگزامز ہونے والے ہیں، انہی کی تیاری کے سلسلے میں آنا نہیں ہوا، اس نے رسانیت سے انہیں بتایا۔ ایگزام تو اس سے بھی پہلے ہوتے تھے، اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ اندر چلیں خالہ جان، ان باتوں کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں اگر میں نہیں آتی تو آپ تو آ سکتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اصل بات بھول گئی، اور ماریا بھی شکر کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ فیاض اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ مجھے بھابھی مت کہا کرو، میں ابھی تمہاری صرف کزن ہوں۔ کبھی نہ کبھی تو آپ یہ احساس حاصل کر ہی لیں گی، تو پھر ہم ابھی سے باور کروانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے آپ کو یہ لفظ برا نہیں لگتا، اس نے وضاحت سے اسے سمجھایا۔ خیر اتنا اچھا بھی نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کا مطلب ہے آپ ایاز بھائی سے ناراض ہیں، اس نے قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تم سے کس نے کہا؟ وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کہا کسی نے نہیں، لیکن آپ کا تیکھا اور ناراض لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ اپنی طرف سے فضول اندازے مت لگایا کرو، میں بھلا ان سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ ماریا نے اپنی ناگواریت کو چھپا کر خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میرے اندازے کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے، میں بہت چہرہ شناس ہوں، اس نے گہری نظروں سے اسے تکتے ہوئے کہا، اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ پھیکا پڑنے لگا۔ اس کی نظروں کے اظہار سے بچنے کے لیے مڑ کر چائے کا پانی رکھنے لگی، اور پھیکے پڑتے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ دوسرے دن اپنی انا کو جھٹک کر چلی آئی تھی، یہ سوچ کر کہ ایاز کا رویہ فطری نہیں ہے بلکہ وہ اسے چڑھانے جلانے کی خاطر کے ڈھونگ کرتا ہے، اور پھر وہ خالہ کی محبت کے آگے بھی بے بس تھی جو اپنی اولاد سے زیادہ اسے سمجھتی تھی۔ نظر نہیں آ رہا؟ وہ اسے 1 ہفتے بعد دیکھ کر چونکا، پھر نارمل انداز میں گویا گو ہوا۔ اس دن غصے میں وہ اسے مین روڈ پر چھوڑ تو آیا تھا، لیکن دماغ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا بہت احساس ہوا تھا۔ حیرت ہے، آج مجھے دیکھ کر آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوا؟ یہ 1 ہفتے نہ آنے کا اثر ہے جو بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہو، وہ حیران ہوئی۔ پلیز ماریا، میرا دماغ مت کھاؤ، میں انتہائی ضروری کام نپٹا رہا ہوں، ذرا جا کر اچھی سے چائے بنا لو اور 1 کپ مجھے بھی دے دینا، وہ ٹھنڈے اور نرم لہجے میں بولا۔ ارے تم ایاز ہی ہو نا، اتنا نرم لہجہ اور میرے لیے؟ نہیں تم ایاز نہیں ہو، تم ضرور اس کا بھوت ہو، ماریا اسے گھورتے ہوئے بظاہر اجنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی نظریں آنکھیں شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ کیا تم سے تو بات کرنی فضول ہے، نکلو میرے کمرے سے، وہ فوراً اس کی بات پر بفر کر بولا۔ ٹھہرو، مجھے یقین آ گیا تم بد اخلاق ایاز ہی ہو، اب تم چین سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔
وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر وہیں چیئر پر دراز ہو گیا۔ وہ جتنی یکسوئی سے کام کر رہا تھا اب ذہن اتنا ہی بے ترتیب ہو گیا تھا، اور یہ سارا کمال اس کا تھا جو آ کر اسے ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ اس نے ماریا کا خیال جھٹک کر شہلا کا تصور کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی دھڑکنوں میں خوشگوار تلاطم برپا ہوا اور ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لیجیے جناب، چائے حاضر ہے۔ اور یہ کس کا تصور ہے جو آپ کو عالم بالا پہنچائے ہوئے؟ وہ میز پر کپ رکھ کر اس کے سامنے کرسی پر دراز ہوتے ہوئے بولی۔ وہ تم نہیں ہو، اس نے سرد مہری سے کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ پل بھر کو اس کا لہجہ آزردہ ہو گیا۔ اچھا اب تم یہاں سے جاؤ، اس نے فائلیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم سامنے بیٹھی رہو گی تو میں کام کیسے کروں گا؟ وہ الجھا۔ اوہ، اس نے لمبا سا اوہ کیا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں تھی ماریا اتنے دنوں سے؟ ریاض بھائی اسے لان میں ہی مل گئے اور وہ اپنے نہ آنے کی وجہ بتانے لگی، جس سے خواہش اور امید تھی اس نے پوچھا تک نہیں تھا، جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا ہو۔ تم میری ذات سے کتنے غافل ہو، اور ایک میں ہوں کہ تمہاری سوچیں اور یاد ہر پل دل کے ایوانوں میں لپٹی رہتی ہیں۔ اس کے دل پر اداسی کی اوس گرنے لگی اور وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ پہلے کی طرح فریش اور کھنکھناتا ہوا نہ کر سکی۔ بعض کیفیات پر اختیار نہیں ہوتا، جیسے تمہاری محبت، اس نے مایوسی اور آزردگی سے سوچا۔ ہیلو آنٹی، ننھی پنکی اسے آتے دیکھ کر اس کی طرف دوڑی۔ تم لوگ کب آئے؟ ماریا نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا اور ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ہم لوگوں کو آئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور تمہارا کالج اس وقت بند ہوتا ہے؟ آپی نے دیوار گیر گھڑی کو دیکھتے ہوئے اسے پوچھا۔ ارے نہیں آپی، میں دراصل کالج سے خالہ جان کی طرف چلی گئی تھی۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہر وقت خالہ جان کے گھر مت جایا کرو؟ وہ ترشی سے بولی۔ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ منگیتر کے گھر اتنا آنا جانا اچھی بات نہیں ہوتی، بڑی بھابھی بیچ میں بولی۔ منگیتر سے پہلے وہ میری خالہ کا گھر ہے، اور پھر دوپہر کے وقت ایاز گھر پر نہیں ہوتے۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ ایک تو تم بحث بہت کرتی ہو، کبھی بڑوں کی بات بھی رکھ لیا کرو، شازیہ آپی چڑھ کر بولی۔ اگر یہ نہیں جاتی تو زکیہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتی ہے، اس لیے میں خود بھی اسے وہاں جانے سے منع نہیں کرتی۔ صفیہ بیگم نے اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ اگر وہ ماریا کو اتنا ہی چاہتی ہیں تو پھر ماریا کی BA کے ایگزام کے بعد شادی کی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں۔ بہت عرصہ ہوا گھر میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں ہوئی۔ سعدیہ باجی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور شادی کے معاملے پر وہ یونیفارم چینج کرنے کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو چین سے بیٹھ جاؤ، تمہاری شادی کی تاریخ مقرر ہونے والی ہے، سفینہ نے اسے دیکھ کر ٹوکا۔ اسی سلسلے میں تو آئی ہوں۔ وہ پرس ایک طرف رکھ کر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے سعدیہ باجی کے ساتھ ذرا شاپنگ کے سلسلے میں بازار تک جانا ہے، ٹیلر ماسٹر سے کپڑے لانے یا مزید کپڑے سلائی کڑھائی اور بھروانے کے لیے دینے ہیں، اور بک سٹال سے کچھ کتابیں بھی خریدنی ہیں۔ یہ اتنے سارے کام تم آج مکمل کر لو گی؟ سفینہ اس کی کاہلی سے واقف تھی۔ آف کورس، اگر سعدیہ باجی مجھے وقفے وقفے سے ٹوکتی رہی تو۔ وہ کھلکھلائی۔ ماریا تو شادی سے پہلے ہی اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، اس کی چمکتی آنکھوں اور آرزوں پر پھیلی شفق کو دیکھ کر بولی۔ جناب یہ آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ بندی آج بھی پہلے جیسی ہی ہے، وہ انکساری سے بولی۔ میں بھابھی کو اطلاع دیتی ہوں تمہاری آمد کی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ارے ماریا، تم کب آئیں؟ ارسل اچانک ہی کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر چونکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تم سناؤ، آج کل گھر نہیں آ رہے؟ ہاں بس ذرا بزی تھا، میں نے سنا کہ تمہاری شادی کی تاریخ مقرر ہونے والی ہے، ارسل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اسے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک سنا تم نے، تم جان بوجھ کر اپنے لیے عذاب خرید رہی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب صاف اور واضح ہے، تم جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کے انجان بننے پر تب کر بولا۔ میں واقعی نہیں سمجھی ارسل، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرانیوں پر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ ماریا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایاز اپنی سیکریٹری شہلا آفریدی میں انٹرسٹڈ ہے، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس شادی سے بھی انکار کر دے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایاز کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا اور ماتھے پر ناگواری سے شکنیں پڑ گئیں۔ اسے ارسل کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تم آج جسے جھوٹ سمجھ رہی ہو، کل تمہاری زندگی کا یہی سب سے بڑا سچ ہوگا، اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کتنا سچ کہا کرتا تھا، ارسل مضبوط لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر یہ میری زندگی کا سچ بھی ہوا تو میں اپنی زندگی سے اس سچ کو نکال باہر کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ مرد کے آگے عورت کی نہیں چلتی، اور تم بھی ایاز کے آگے مجبور اور بے بس ہوگی۔ وہ اسے آنے والے وقت سے ڈرا رہا تھا۔ عورت مجبور اور بے بس صحیح، لیکن اپنی محبت سے بڑے شہزور کو جھکا دیتی ہے۔ اگر ایسا ہوا بھی تو میں ایاز کو اپنی محبت کی سچائی سے ختم کر دوں گی۔ میں اتنی کم ہمت نہیں ہوں کہ حوصلہ چھوڑ بیٹھوں۔ اس کی آنکھوں میں جیت لینے کا عزم جگمگا رہا تھا۔ ارسل ہونٹ بھینچ کر کمرے سے نکل گیا۔ تمہاری یہی باتیں تو مجھے توڑ ڈالتی ہیں، کاش تم میرے جذبوں کو بھی سمجھ سکو جو صرف تمہاری تمنا کرتے ہیں۔ اس کے دل کا درد بڑھنے لگا۔ کان کھول کر سن لو ایاز، تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف ماریا سے، زکیہ بیگم دو ٹوک انداز میں بولی۔ امی، میں ماریا کو پسند نہیں کرتا، میں شہلا سے محبت کرتا ہوں، وہ اضطراری کیفیت میں ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ یہ شہلا کون ہے؟ وہ غصے میں بولی۔ جی وہ ہمارے آفس میں سیکریٹری ہے، وہ ان کے لہجے پر گڑبڑایا۔
یہ لڑکیاں نوکریاں اسی واسطے کرتی ہیں کہ نوکری کے ساتھ مالک کو بھی اپنے قبضے میں کر سکیں، وہ تلخی سے بولی۔ امی، شہلا ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت شریف خاندان سے ہے، آپ اس کے متعلق اس طرح نہ کہیں۔ ایاز ہونٹ کاٹتا ہوا بولا، اتنی ہی شریف اور معصوم ہے تو گھر بیٹھے دفتروں میں کیوں نوکری کرتی پھر رہی ہے؟ امی، وہ مجبوری میں جاب کرے گی، شادی کے بعد وہ جاب چھوڑ دے گی۔ ایاز منمنایا، مطلب جو پورا ہو جائے گا؟ ذکیہ بیگم کا لہجہ زہر خند ہو گیا۔ امی پلیز، وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ سن لو ایاز، تمہاری منگنی بچپن ہی سے ماریہ سے طے ہے، یہ کوئی آج کا کیا گیا فیصلہ نہیں ہے، میں نے اپنی بیوہ بہن کو زبان دی ہے۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، امی میں نے بھی کسی کو زبان دی ہے، اس کی کیفیت اس بے بس پنچھی کی سی تھی جس کے تمام پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ تمہارا فیصلہ کیا ہمارے فیصلے سے بڑھ کر ہے؟ کیا تم اتنے خود غرض اور بے حس ہو گئے ہو کہ اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کا سر نیچا کراؤ گے؟ میں نے صفیہ کو شادی کی تاریخ دے دی ہے، اگلے مہینے کے 26 کو تمہارا ماریہ کے ساتھ نکاح ہے۔ امی، یہ سراسر زیادتی ہے، آپ ماریہ کو زبردستی میرے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ میں نے کبھی ماریہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ غصے کا بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولا، تو اب دیکھ لینا۔ اور ویسے بھی شادی سے پہلے کی گئی محبتیں محض وقتی جذبات کے ہوتی ہیں، اصل محبت مرد شادی کے بعد کرتا ہے، اور ماریہ بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ ہمارا انتخاب لاجواب ہے، وہ نرم لہجے میں بولی۔ امی، یہ آپ کا خیال ہے، حالانکہ میں ایسا بالکل نہیں سمجھتا۔ ایاز کا لہجہ بہت دل گرفتہ تھا، اسے اپنے خواب ریزہ ریزہ ہوتا نظر آ رہے تھے۔ بیٹے، والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، امی مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں ماریہ کو خوش نہیں رکھ سکوں گا، پلیز آپ اپنا فیصلہ بدل دیں، ماریہ کو مجھ سے زیادہ اچھا کوئی اور مل جائے گا۔ اس کی کیفیت رو دینے جیسی ہو رہی تھی۔ ایاز، بات اب فیصلہ بدلنے کی نہیں بلکہ زبان کی ہے، اس وعدے کی ہے جو میں نے اپنی بیوہ بہن سے کیا ہے۔ بیٹوں کے جوان ہونے کے دن کیا اسی آس میں گنے جاتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر اپنی منمانی کرتے پھریں، والدین کا سر جھکائیں؟ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ امی، اس طرح نہ کہیں، میں منمانی نہیں کر رہا بلکہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ اس نے شکستگی سے کہا اور باہر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ہیلو، اس نے خاصی بیزارگی سے ریسیور اٹھا کر کہا، میں ماریہ بول رہی ہوں، میں اپنی شرٹ جیت گئی ہوں، کہو کہاں ٹریٹ دو گے؟ اس کی آواز سے اس کی دلی خوشی جھانک رہی تھی۔ ایاز کی رگیں ایک دم تن گئی اور ماریہ کے لیے شدید نفرت کا جذبہ اس کے دل میں بیدار ہوا۔ یہی وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلوں کے آگے ہار گیا تھا۔ ارے خاموش کیوں ہو؟ کیا جگہ ڈیسائیڈ کر رہے ہو یا پھر میرے خیالوں میں گم ہو؟ وہ خوشی سے کھلکھلائی تھی، اس کی تو دلی مراد بھر آئی تھی، وہ کیوں خوش نہ ہوتی؟ ٹریٹ نہیں بلکہ میں تمہیں تحفہ دوں گا، وہ سرد اور چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تحفہ؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تحفہ، میں تمہیں حجرہ عروسی میں ایسا شاندار اور نایاب تحفہ دوں گا کہ تم تا زندگی یاد رکھو گی۔ اس کا لہجہ نفرتوں سے چور تھا جسے وہ اپنی خوشی میں قطعی محسوس نہ کر سکی۔ واہ، بہت رومانٹک آئیڈیا ہے، شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی تم لائن پر آ گئے، وہ جھینپتے ہوئے بولی، اور ایاز نے ہون بھیج کر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ مجھے تم سے سخت نفرت ہے، سخت اور شدید ترین، تم میرے جذبوں اور محبت کے قاتل ہو، اس نے ریسیور کو گھورتے ہوئے نفرت سے کہا۔ دو بیٹوں پر ان کی شدید خواہش اور تمنا تھی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو، لیکن پھر بیٹے کی پیدائش پر جہاں وہ مرجھا کر رہ گئیں وہاں عثمان احمد خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر کیس میں ایسی پیچیدگی پیدا ہوئی کہ ذکیہ بیگم دوبارہ ماں بننے کا شرف حاصل نہ کر سکیں۔ ان کی چھوٹی بہن صفیہ عرفان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اسے دیکھنے ہاسپٹل گئیں، اور اس موہنی اور گڑیا سی لڑکی انہیں اتنی بھائی کہ انہوں نے بے اختیار وہیں اپنی بہن سے اسے ایاز کے لیے مانگ لیا۔ صفیہ بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنی بہن کو اپنے شوہر کے سامنے زبان دی کہ یہ آج کے بعد سے تمہاری ہے، لیکن باقاعدہ منگنی کا فیصلہ بڑے ہونے پر کیا جائے گا۔ ذکیہ بیگم اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہو گئیں۔ ان کی محبت ماریہ کے سلسلے میں بہت جذباتی اور بے اختیار تھی، اس کا نام بھی انہوں نے ہی منتخب کیا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ اس پر توجہ دیتی تھی، اسے چاہتی تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا ریاض اپنے والد عثمان صاحب کا چہیتا تھا، جبکہ اس سے چھوٹا ایاز اپنی ماں ذکیہ بیگم کا لاڈلا تھا۔ وہ ماریہ کی پیدائش کے بعد اپنی جگہ بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا، کیونکہ ماں کی توجہ اور محبت تقسیم ہو جانے سے وہ اپنی ذات میں اور دوسروں کے درمیان بہت تنہا رہ گیا تھا۔ ماں کو اتنی توجہ اور محبت کسی اور پر لٹاتے دیکھ کر وہ گھنٹوں کٹتا اور چلتا رہتا تھا، اور ماریہ سے سخت حسد اور جلن محسوس کرتا تھا، جو آ کر اس کی ماں کی تمام تر توجہ حاصل کر لیتی تھی۔ بچے تو محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ معصوم اور ناسمجھ ہوتے ہیں، جہاں محبت ملتی ہے وہیں کے ہو رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ماریہ بھی اپنے والدین سے زیادہ اپنے خالہ کو چاہتی تھی اور زیادہ تر وقت انہی کے گھر گزارتی تھی۔ تم ہمارے گھر کیوں آتی ہو؟ 12 سالہ ایاز نے اسے لان میں کھیلتے دیکھ کر کہا۔ کیوں، یہ بھی تو ہمارا ہی گھر ہے، 5 سالہ ماریہ نے معصومیت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ ایاز نے اسے سنہری بالوں والی ڈول چھین کر اسے پیچھے دھکیلا، جس پر ماریہ پیچھے جا گری، اور گرنے کے باعث اسے جو چوٹ آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
ذکیہ بیگم اندر سے بھاگی چلی آئیں اور اسے روتے دیکھ کر انہوں نے اسے گود میں اٹھا کر اسے پیار کیا اور پوچھا، جس پر ماریہ نے خفگی سے ہچکیاں بھرتے ہوئے اس کا نام لیا جو سامنے کھڑا خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیوں مارا ہے تم نے ماریہ کو؟ ذکیہ بیگم غصے سے اس سے مخاطب ہوئی۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، آج صرف اس لڑکی کی بدولت غصہ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دوڑ گئی، اسے ماریہ سے سخت نفرت سی محسوس ہوئی۔ وہ ڈول وہیں پھینک کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا، جس پر چند لمحے ذکیہ بیگم کو تعصب ہوا۔ بعد میں انہوں نے اسے بہت منایا اور آخرکار وہ مان بھی گیا، لیکن ماریہ کے سلسلے میں جو کدورت اس کے دل میں بیٹھ گئی وہ نہ دور ہو سکی تھی۔ شعور آنے پر اسے اپنے اور ماریہ کے تعلق کا احساس ہوا تو اس کے دل میں کوئی خوشگوار احساس پیدا نہ ہوا، بلکہ عجیب بیزارگی اور جلن کا احساس ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی وقت ماریہ پر اپنا تمام تر غصہ نکالا کرتا تھا۔ ماریہ شروع سے اس کی جلی کٹی باتیں سننے کی عادی تھی، اسی لیے اس کی تمام باتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ریاض اسپیشلائزیشن کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے تھے اور فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ ایاز اپنے والد کے ہمراہ ہی تمام کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے چھوٹا فیاض تھا جو کالج میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا اور فی الحال ان تمام جھمیلوں سے دور تھا اور صرف پڑھائی کرتا تھا۔ جامنی کلر کا شرارہ سوٹ میں بھاری زیورات اور میک اپ سے سوری گھنیری پلکوں کو اٹھاتی اور جھکاتی وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے برابر ہی گرے سوٹ میں ملبوس ایاز بیٹھا تھا، جس کی نظریں کبھی کبھی بھٹک کر اس کے چہرے کا بھی طواف کر لیتی تھی۔ ایاز کے برابر بیٹھنے کی وجہ سے وہ سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی مسحور کن خوشبو سے اس کی سانسوں میں ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔ وہ حنائی ہاتھوں کو اضطراری کیفیت میں مل رہی تھی۔ ایاز اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور معذرت کر کے اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یار ایاز، تمہاری تو لکی لاٹری کھل گئی ہے، بھابھی تو بہت خوبصورت ہے، فرقان نے بے اختیار تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اپنا حسن نظر ہے ورنہ شہلا زیادہ خوبصورت ہے۔ تم ابھی تک اسی سیکریٹری کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، شکر ادا کرو تمہاری وائف اس سے زیادہ اچھی اور پھر خاندانی ہے۔ فرقان کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا۔ تم یہ سب اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی ہے؟ اس کا لہجہ آزردہ ہو گیا۔ شاید، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ اصل محبت انسان صرف شادی کے بعد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وقتی جذبہ ہو جو تم آج محسوس کر رہے ہو، فرقان نے اسے سمجھایا۔ دلہا بھائی پلیز ایک تصویر لینی ہے، وہاں چلیں، سفینہ نے اصرار کیا اور ایاز اس کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ ماریہ کے برابر سے شازیہ آپی کو ہٹا کر سفینہ نے ایاز کو بٹھایا اور کہا، ایاز بھائی تھوڑا سا مسکرائیں، لگ رہا ہے جیسے آپ کو یہاں زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ وہ ماریہ کی پھوپھی زاد کزن تھی، مسلسل بول رہی تھی۔ شازیہ آپی نے ماریہ کا اسپاٹ چہرہ دیکھا جو جھکا ہوا تھا، جبکہ ایاز کے چہرے پر بیزارگی دونوں کے مابین تعلقات کشیدہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ دل میں دہل کر رہ گئیں۔ ولیمے کی رسم کے مطابق وہ ماریہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ منہ دکھائی میں ایاز نے تمہیں دیا کیا؟ کیا دیا؟ شازیہ آپی نے مشکوک انداز میں اس سے پوچھا۔ اسی وقت پنکی کے رونے کی آواز پر وہ ابھی آتی ہوں کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس نے آزردگی سے ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارے اور لباس چینج کیا اور لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھیں موندتے ہی اس کی آنکھوں میں کل کے وہ اذیتناک پل گھومنے لگے۔ وہ طنزی اور تلخ گفتگو یاد آنے لگی جو حساس دلوں کو توڑ دیا کرتی تھی۔ وہ اذیتناک اور سفاک جملے جو ایاز کے لبوں سے ادا ہو کر اس کے دل کی خوبصورت دنیا اجاڑ گئے تھے۔ وہ آنے والے خوش کن لمحات اور محبت کی جیت پر سرشار سی بیٹھی تھی جب ایاز کی آواز نے اس کے دل میں خوشگوار تلاطم برپا کر دیا۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جھک گئی اور دراز پل کے عارضوں پر لرزنے لگی۔ بہت خوش ہو اپنی جیت پر، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ وہ دبے دبے لہجے میں گرجا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ایک لفظ اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو جیسے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں؟ اس سیٹ پر میں کسی اور کو لانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس نے چند لمحے ٹھہر کر اپنے غصے کو قابو میں کیا اور پھر بولا، تمہیں رونمائی کا تحفہ تو ضرور ملنا چاہیے۔ اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر اس کی گود میں پھینک دی۔ خوبصورت گول چہرے اور بڑی بڑی بادامی آنکھوں والی وہ لڑکی اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اتنی نادان بھی نہ تھی، لیکن یہ تلخ حقیقت سمجھ کر بھی وہ انجان رہنا چاہتی تھی۔ یہ شہلا آفریدی ہے، میری محبت جو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ اس کا لہجہ انگارے برسا رہا تھا۔ وہ اس حقیقت کو بتا کر کتنا مطمئن تھا، اور وہ جس کے ارمانوں میں آگ لگ گئی تھی اس حقیقت پر غمزدہ شکستہ دل بیٹھی تھی۔ میری وجہ سے؟ اس نے ٹوٹے دل اور بوجھل لہجے سے کہا، ہاں، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر تم اس شادی سے انکار کر دیتی تو شاید میری شادی تمہاری بجائے شہلا سے ہوئی ہوتی۔ اس کے لہجے میں تعصب اور ملال گھلا ہوا تھا، جسے محسوس کر کے وہ اور غمزدہ ہو گئی۔ تم مرد ہو کر انکار نہیں کر سکتے، میں لڑکی ہو کر کیسے انکار کر دیتی؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ تمہیں جب خبر تھی کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، پھر تم نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کرتی؟ میں تو آپ کو ناپسند نہیں کرتی، ماریہ نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہاری من کی مراد جو پوری ہونے والی تھی، تم کیوں منع کرتی؟ ایک بات کان کھول کر سن لو،
یہ شادی تمہارے ساتھ ایک سمجھوتا ہے. امی نے تمہیں مجھ پر زبردستی مسلط کیا، اس لیے مجھ سے کوئی اچھی توقع وابستہ مت رکھنا اور نہ ہی کبھی میرے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کرنا. تم جن کی پسند بن کر یہاں آئی ہو وہیں تمہاری ناز برتاریاں برداشت کریں گے. وہ بری طرح سلگ رہا تھا. اس نے کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھے صوفے پہ پھینک دیا تھا. ٹائی ڈھیلی ہو کر گلے میں جھول رہی تھی. وہ ہولے سے پھولوں سے مہکتی سیج سے اٹھ گئی. اس کے اٹھنے سے چوڑیاں، پازیب اور زیورات ایک ساتھ احتجاجاً چلائے تھے. ایاز نے اس کی طرف دیکھا. کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی دوسرے کی سیج پر قبضہ جمانے کا. خالہ جان کی محبت ہے جن کی بدولت میں یہاں ہوں. لیکن بے فکر رہیے، آپ کے سر پر سوار ہونے کا مجھے بھی قطعی شوق نہیں ہے. ماریا عرفان اتنے ارزاں اور بے وقت نہیں ہے جتنا تم نے اسے سمجھا ہے. میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب تم پوری سچائی اور دیانتداری سے میرا حق تسلیم کرتے ہوئے مجھے از خود میرا حق دو گی. وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی. وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اس نے قطعی لہجے میں کہا. اگر میں اپنی محبت اور جذبوں میں سچی ہوں تو وہ دن ضرور آئے گا اور تم میرے جذبوں کے آگے ہار جاؤ گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دانت پیس کر گرایا اور ماریا اس کمرے سے ملحق کا دوسرے کمرے میں چلی آئی. کمرہ لاک کر کے اس نے کمرے کا جائزہ لیا. یہ اسٹڈی روم تھا جہاں اکثر و بیشتر اس کی ایاز سے جھڑپ ہوتی تھی اور وہ یہاں بیٹھ کر اپنے آفس کا کام کیا کرتا تھا. اس نے اپنے بھاری کپڑوں کو دیکھا اور ایک ایک کر کے تمام زیورات اتار دیے. ایاز کا وارڈروب بھی وہیں تھا. اس نے اس میں سے ایاز کا ایک مردانہ سوٹ نکالا اور زیب تن کر لیا. اب وہ دوبارہ باہر نکل کر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اپنے بکھرے ہوئے جذبات کو اس نے بہت مشکل سے آرام کیا تھا. وہ رو کر اپنے اوپر ہمدردی کا خول نہیں چڑھانا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے ٹوٹے دل بکھرے جذبات پر رحم کھانا چاہتی تھی. اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو دل میں ہی کہیں اتار لیا تھا اور اپنے آپ کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ ایک سخت اور مشکل ترین امتحان ہے جس میں اسے ہر حال میں سرخرو اور کامیاب ہو کر نکلنا ہے. صبح خیر. اس نے چادر اس پر سے کھینچ کر کہا اور وہ نئے سرے سے رسونے کی تیاری کر رہا تھا. اس کے عجیب و غریب حلیہ پر اٹھ بیٹھا. تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں جو تم نے میرا سوٹ زیب تن کیا ہے؟ اس کمرے میں صرف یہی تھے، اس لیے یہی پہن لیے. تھوڑے بڑے ضرور ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں. اچھا ڈریس لگ رہا ہے. اس نے سفید کپڑوں پر بلیک ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی. دراز کھلے بالوں سمیت وہ سادگی میں بھی بے پناہ اچھی لگ رہی تھی. جاؤ فوراً کپڑے بدلو اور آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا. اس کی انا پر اس نے ایک اور وار کیا. ہر چیز تو اس کی اپنی اور اس کے دسترس میں تھی کہ اب وہ ہر چیز اس سے پوچھ کر استعمال کرے گی. وہ جو کل کی باتوں کو بھول کر ایک بار پھر دوستانہ انداز میں اس سے گفتگو کر رہی تھی، اس کے تند و تیز لہجے پر افسردہ ہو گئی. ارے ماریا سو گئی کیا؟ شازیہ آپی کی آواز نے اسے سوچوں کی بھول بھلیوں سے نکال کر حقیقت کی تلخیوں میں لا پھینکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی. انہوں نے اپنے تئیں یہی یہ قیاس کیا ہوگا کہ وہ سو گئی ہے، حالانکہ وہ کیسے سو سکتی تھی؟ اس کی نیند تو کسی نے اپنی بے حسی سرد مہری کی نظر کر دی تھی. میری شدید محبت تمہیں میری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دے گی. میں حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں. تم لاکھ مجھ سے نفرت بیزارگی کا اظہار کرو، میں تمہاری تمام نفرتوں کے باوجود بھی تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر کے دم لوں گی. اور محبت وہ جذبہ جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دیتا ہے. بات صرف ضبط اور برداشت کی ہوتی ہے اور میرا ضبط تمہیں جھکنے پر مجبور کر دے گا. انسان جب تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا پریشان اور الجھا ہوا رہتا ہے، اور جب کسی فیصلے پر پہنچ کر اپنے راستے کا تعین کر لیتا ہے تو پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے. اور وہ بھی اپنی جگہ اپنی سوچوں کی حد تک پرسکون ہو گئی تھی. شادی مبارک ہو سر. تم تو اس طرح میرا دل مت جلاؤ. اس نے تلخی سے کہا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. سنا ہے آپ کی وائف بہت حسین ہے. شہلا نے نہایت حسرت سے کہا تھا. تمہارے آگے وہ کچھ نہیں ہے. میری نظروں سے اپنے آپ کو دیکھو، تم کتنی حسین ہو. اس نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا. اپنے لہجے کو بظاہر غمزدہ بناتے ہوئے اس نے کہا. ان باتوں سے اب کیا فائدہ سر؟ کیوں فائدہ کیوں نہیں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پہلے بھی اور اب بھی. اب اگر تم ساتھ ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں. تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوگی. وہ مضبوط لہجے میں بولا. اور وہ آپ کی وائف؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا. ماریا کو امی بیاہ کر لائی ہیں اپنی خوشی اور خواہش پر، سو وہ ان کے ساتھ رہے گی. اگر ہماری شادی کی خبر بڑے سر عثمان صاحب کو ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں جو تمہارا ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس نے محبت سے اسے تکتے ہوئے کہا. لیکن ایاز میں شادی کے بعد جاب نہیں چھوڑنا چاہتی. تم جانتی ہو میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے. میں ہی اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہی ہوں اور اپنے 5 چھوٹے بہن بھائیوں کو پال رہی ہوں. اگر ابو کو فالج نہ ہوتا تو شاید ہمارے ایسے حالات نہ ہوتے. وہ گلوگیر لہجے میں بولی. تم فکر کیوں کرتی ہو؟ شادی کے بعد میں ان کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھا لوں گا. اس طرح تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نہیں چاہتی کہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالو. میری انا اور عزت نفس گوارا نہیں کرے گی. اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے جاب کی اجازت دے دینا. چلو تم اسی میں خوش ہو تو یوں ہی صحیح. وہ مسکرا کر بولا اور وہ بھی کھل کر مسکرا دی. اب میں تمہارے والدین سے تمہیں مانگنے کب آؤں؟ ابھی نہیں. کیوں؟ وہ متعجب ہوا. میں چاہتی ہوں سعدیہ اور فرح دونوں انٹر تو کر لیں اور فجان میٹرک. پلیز صرف 1 سال اور انتظار کر لو. وہ منت بھرے لہجے میں بولی.
تمہاری خاطر تو میں تمام تر زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی شدتیں کربٹیں بدل رہی تھی۔ اس کے محبت بھرے جملوں پر سرشار ہو گئی۔ تم نے آخر مجھ میں ایسا کیا دیکھا ہے جو اتنے دیوانے ہو؟ وہ چھینپتے ہوئے بولی۔ تمہاری یہ بولتی ہوئی خوبصورت آنکھیں، گھنگرو کی طرح بجتی ہنسی کی جھنکار، یا آبشاروں کی طرح گھنے بال اور دراز قد، تم سر سے پاؤں تک میرا آئیڈیل ہو، آئیڈیل۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا جو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ تو میرا قد دراز ہے اور نہ ہی میرے بال لمبے اور گھنے ہیں، آبشاروں کی طرح۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی اور وہ اپنی بیوقوفی پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس نے تو آج پہلی بار نوٹ کیا تھا کہ اس کا قد بوٹا تھا اور بال بھی شولڈر کٹ تھے۔ وہ انجانے میں اس کی بجائے بے خودی میں آنکھیں بند کر کے ماریا کی خوبیاں بیان کر گیا تھا۔ اف، ماریا ماریا ماریا! اس نے ایک زوردار مکہ میز پر رسید کیا جیسے اپنا غصہ اتارا ہو۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار ایاز کے ہمراہ اپنے میکے جا رہی تھی، وہ بھی اس کی فرمائش کی بجائے ذکیہ بیگم کے بے حد اصرار اور عثمان صاحب کے تنبیہ بھرے انداز پر وہ تیار ہو کر نیچے آئی، بنارسی ڈبل فلیئر سوٹ پر جس پر موتیوں کا کام اس کی خوبصورتی بڑھا رہا تھا۔ دوپہر کو جانا تھا، اس لیے آج ایاز آفس پہ نہیں گئے تھے۔ وہ اب اپنے کمرے میں تیار ہو رہے تھے۔ بی بی جی، کوئی شہلہ بی بی آئی ہیں آفس سے ضروری کام کے سلسلے میں؟ رقیہ نے اندر آ کر اطلاع دی اور وہ جو ٹہل کر ایاز کا انتظار کر رہی تھی چونک کر رک گئی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ جی اچھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئی پسینے کی بوندوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جی آپ کس سلسلے میں تشریف لائی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا لہجہ تلخ اور ناشائستہ محسوس ہوا۔ جی سر نے کہا تھا کہ اگر کوئی ضروری کام ہو تو گھر آ کر معلوم کر لینا۔ اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ جس طرح وہ انکوائری کرنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی اسے وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ وہ ماریا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لمبے گھنے آبشاروں کی طرح بال اور دراز قد، اسے ایاز کی وہ گفتگو یاد آئی اور اس کا دل جیسے اندر ہی اندر بیٹھتا چلا گیا۔ کہ اتنا ضروری کام تھا کہ آپ کو گھر آنا پڑے؟ جی اس کی کھوجتی اور گھورتی نظروں سے بوکھلا کر بولی۔ ایاز نے بے خودی اور انجانے میں بلا شبہ تمہاری ہی تعریف کی تھی، تم ہو ہی سراپا تعریف۔ اس نے شکستگی سے سوچا۔ شہلہ تم یہاں؟ ایاز کی آواز پر ماریا نے مڑ کر دروازے میں استاد ایاز کو گھورا جو اسے نظر انداز کی اس کی سیکریٹری کی طرف متوجہ تھا اور اس کا لحاظ کیے بغیر اسے بے تکلفانہ شہلہ کہہ رہا تھا۔ جی سر، آپ نے صبح فون کیا تھا تو میں اس سلسلے میں یہاں آئی تھی۔ ایاز کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا۔ ہمیں جانے کو دیر ہو رہی ہے، کام آپ آئندہ بھی کر سکتے ہیں، ماریا نے چپتے ہوئے لہجے میں اسے احساس دلایا۔ اس کا لہجہ کتنا پرغرور اور حق جتانے والوں جیسا تھا۔ آخر بیوی جو ہے اور میں شاید سیکریٹری یا ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ۔ اس کی آنکھیں جیسے آنسوؤں سے جلنے لگی تھی۔ اگر اتنی دیر ہو رہی ہے تو آپ چلی جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اس نے بے نیازی اور سنگدلی کا مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں نے ہم دونوں کو بلایا۔ وہ مشکل اپنے ابلتے ہوئے غصے پر قابو پا کر بولی، برداشت کی بھی حد ہے۔ اس کا دل چاہا چیخ مار کر کہے تو ٹھیک ہے، آپ اوپر کمرے میں جا کر میرا انتظار کریں اور سوریا سے کہیں کہ 2 کپ چائے بھجوا دے۔ اس نے ہنوز اسے لہجے میں کہا۔ شہلہ کے آگے اس نے ماریا کو کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ اس حرکت سے جہاں شہلہ سرخرو اور آنے والے کل کے اندیشوں سے بے خبر ہو گئی تھی، وہیں ماریا سخت انسلٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی۔ اتنی انسلٹ، اتنی توہین! اس کا دل چاہا کمرے کی تمام چیزوں کو تہس نہس کر دے۔ اس نے تمام جیولری اتار کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور واش روم میں جا کر ڈریس چینج کیا اور اندر کمرے میں آ کر گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو بھابھی، میں ماریا بول رہی ہوں، ہم لوگ آج نہیں آ رہے، آپ لوگ کچھ انتظامات کیجیے گا۔ کیوں؟ دوسری طرف بھابھی تشویش سے بولی، وہ دراصل انہیں کچھ ضروری کام کے سلسلے میں دفتر جانا پڑ گیا، اس لیے ہم لوگ کل یا پرسوں آ جائیں گے۔ پلیز آپ امی کو اپنی طرف سے سمجھا دیجیے گا۔ اچھا، باقی سب تو ٹھیک ہے نا؟ تم خوش تو ہو نا؟ بھابھی بولی۔ جی بہت بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تک قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تم گھر نہیں گئی؟ ایاز کہاں ہے؟ ذکیہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس خالہ جان آج موڈ نہیں ہے، پھر کبھی صحیح۔ اس نے ان کی آمد پر اپنے آنسو صاف کر لیے تھے جو اب ان کی ہمدردی پا کر پھر بہہ نکلے تھے۔ اس کے غم پر دکھی ہو گئی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ماریا میں تمہیں بیٹی کہتی ہی نہیں، سمجھتی بھی ہوں۔ ایاز ابھی صرف جس بات سے سوچ رہا ہے، تم اس کی طرف سے مایوس نہ ہونا۔ وقتی جذبات یہ تھے وہ کہیں بھی جائے، اسے لوٹ کر ہر حال میں اب تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ تم بحیثیت بیوی کے اس پر اپنے حقوق رکھتی ہو، اس لحاظ سے تم اسے ہر معاملے میں روک ٹوک کر سکتی ہو۔ محبت وہ جذبہ ہے جو مرد کو عورت کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ بھی آج نہیں تو کل تمہاری طرف لوٹ آئے گا، لیکن اس لوٹ آنے کے درمیان کا وقفہ بہت کٹھن اور دشوار گزار ہے۔ اس میں تمہیں اپنی ثابت قدمی اور حوصلے سے اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ خالہ جان آپ فکر نہ کریں، میں حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں، بس کبھی کبھی ان کا تلخ اور بیگانہ رویہ بہت دکھی کرتا ہے۔ اس نے آنسو میں ڈوبے لہجے میں کہا، بس بیٹی تم نے حوصلہ نہیں ہارنا اور نہ ہی مایوس ہونے، وہ یہی تو چاہتا ہے کہ تم اسے دل برداشتہ ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے سمجھایا اور وہ سر ہلا کر رہ گئی۔
خالہ جان میں اپنی دوست صالحہ عمر کے گھر چلی جاؤں؟ ہاں کیوں نہیں، انہوں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ان کے جانے کے بعد تیار ہونے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ایاز سیڑھیوں پر ہی اسے مل گیا تھا۔ چلو، اس نے ماریا کو دیکھ کر کہا، حالانکہ وہ اس کے ڈریس پر چونکا تھا۔ پہلے وہ نیلے لباس میں تھی، اب بلیک ڈاٹس کی جدید سوٹ میں تھی، گلاسز لگائے، پرس شولڈر پر لٹکائے، بالوں میں ہیئر کلپ لگا کر دراز بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، جس سے اس کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اس وقت اس قدر پرکشش لگ رہی تھی کہ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں؟ ماریا نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی صفیہ خالہ کے گھر، اور کہاں؟ اس کے انجان بننے پر تپ اٹھا تھا۔ میں فی الحال اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، آپ کو ویسے بھی شہلا آفریدی کے ساتھ بہت ضروری معاملات ڈسکس کرنے ہیں، آپ یہیں رہیں، اوکے؟ اللہ حافظ۔ اس نے ایک ادا سے ہاتھ ہلایا اور چابیاں گھماتی باقی ماندہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ وہ تو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ وہ اس کی اس حرکت پر ہنگامہ برپا کر دے گی، روئے گی، چلائے گی، لیکن وہ تو بہت پرسکون تھی، لاپرواہ اور بے نیاز۔ وہ کھولتا ہوا کمرے میں آیا جہاں اس کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے کارنس پر سجی اپنی اور اس کی تصویر دیکھی جس میں وہ سامنے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ولیمے کی وہ تصویر ان دونوں کی بہت خوبصورت آئی تھی اور ماریا نے اس تصویر کو بڑا کروا کر کارنس کی زینت بنا دیا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ریاض اسپیشلائزیشن کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے تھے اور گھر میں مزید سناٹے بولنے لگے تھے۔ وہ ہوتے تھے تو ماریا کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہتے تھے۔ یہ سیٹنگ کس نے چینج کیا؟ وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ میں نے، ماریا مطمئن انداز میں بولی۔ کیوں؟ اس کا انداز کاٹ کھانے والا تھا۔ کمرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ اس کی ناگواری سمجھ کر بھی مسکرا کر بولی۔ کوئی میری چیزوں کو چھوئے، انہیں جگہ سے بے جگہ کرے، مجھے سخت زہر لگتا ہے۔ وہ کل سے جلا بنا بیٹھا تھا، تنگ تو نہ کر گویا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ بھاگ کر نہیں آئی تھی، آپ مجھے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بیاہ کر لائے تھے۔ سب چیزوں پر آپ کا ہی اختیار ہے۔ کوئی چیز میری دسترس میں بھی ہے؟ نہیں، تمہارا نہ مجھ پر اختیار ہے نہ میری چیزوں پر، سمجھ گئی؟ اس نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری اور دھڑ دھڑ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ سلگتے دماغ اور کھولتے دل کے ساتھ وہیں چیئر پر دراز ہو گئی۔ حد ہوتی ہے برداشت کی۔ ایاز، تو ماریا کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ امی، میں آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، سو وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم شادی کے بعد اسے یہاں لا کر بھول جاؤ، اس کا خیال نہ رکھو، اسے سرد مہری اور رکھڑ پن سے پیش آؤ۔ وہ ناگواری سے بولی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ شہلا کے علاوہ میری زندگی میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ زبردستی کا بندھن آپ نے ہی باندھا تھا۔ میرے ماریا سے کوئی دلچسپی اور لگاؤ نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور ڈائننگ روم میں آتی ماریا اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ اب تمہاری بیوی ہے، جس طرح تم اس پر اپنے حقوق رکھتے ہو وہ بھی تم پر اپنے حقوق رکھتی ہے۔ وہ بہت معصوم اور پیاری ہے، اس پر یہ ظلم مت کرو۔ وہ دل گرفتگی سے اس کی بات سن کر بولی۔ ظلم تو آپ نے مجھ پر کیا، ایک ناپسندیدہ ہستی کو میرے سر پر مسلط کر کے اپنے ماں ہو کر بھی، ماں بن کر بھی نہیں سوچا۔ اب بھانجی کی محبت میں اسے بیاہ کر خود لائیں گے، اس لیے اس کی خوشیوں کا بھی خود ہی احترام کریں۔ وہ گستاخی سے کہتا کتنا بے ادب لگ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے اندر ہی اندر بیٹھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے کس قدر بیزار تھا، اس کے لفظوں نے اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے تھے اور ان 1000 ٹکڑوں میں اسے ایاز کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ہے نا احمقانہ بات کہ ایک شخص آپ سے اتنی نفرت کرتا ہے اور آپ پھر بھی چپکے خاموشی سے اسے چاہتے چلے جائیں۔ اس کی محبت میں تمام خود غرضیوں سے بالا تر ہو کر سوچے کہ شاید وہ آپ کی ایک طرفہ محبت پر کبھی موم ہو جائے اور اپنی محبت کے چند پھول آپ کی پھیلی ہوئی جھولی میں ڈال دے۔ سراسر حماقت اور بے وقوفی۔ اس نے دلی شکستگی کے ساتھ اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندوں کو ٹشو سے صاف کیا اور اپنے ذہن سے اس کی باتوں کو جھٹکنے لگی جو من میں آگ سلگا رہے تھے۔ میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس نے ناگوار لہجے میں ابرو اچکا کر پوچھا۔ آج ناظر کی برتھ ڈے ہے، کل بھائی جان اور بھابھی کارڈ دینے آئے تھے اسی سلسلے میں۔ ماریا کو اس سلسلے میں وضاحتیں دینا انتہائی دشوار گزار پتا لگا۔ تم چلی جاؤ۔ میں نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ماریا کے نین کٹورے فوراً چھلکنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ بچوں کی تقریب میں میرا کیا کام؟ لیکن میں اکیلی جاؤں گی تو سب کیا سوچیں گے؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ بھائی جان نے کتنے اصرار سے کہا تھا کہ ایاز کو ضرور لے کر آنا۔ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو، ان کی خاطر میں اپنا موڈ نہیں بدل سکتا۔ انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوٹ اتار کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ لعنت ہے ان آنسوؤں پر۔ میں کوئی کمزور اور بزدل عورت نہیں ہوں جو بیٹھ کر آنسو بہاؤں۔ نہیں جاتے تو نہ جائیں، مجھے بھی پرواہ نہیں۔ اس نے جلتے سلگتے دل کے ساتھ بھیگتی آنکھوں کو صاف کیا، ہیئر کلپ لگا کر باقی بالوں کو کھلا چھوڑا، سنہری نازک سے سینڈل پیروں میں پہنے اور باہر آ گئی۔ فیاض، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ باہر دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر بولی۔ اپنے دوست کے گھر۔ وہ یوں روکنے پر حیران ہوا۔ ذرا مجھے سائرہ بھابھی کے گھر چھوڑاؤ، وہ پرس کندھے پر ڈال کر بولی۔ امی اور بھائی جان نہیں جا رہے؟ وہ حیران ہوا۔ خالہ جان کا بی پی ہائی ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کریں گے، جبکہ وہ بھی تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام فرمائیں گے۔
نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ مسلسل سوچتی رہی، لیکن ایک بھی ڈھنگ کا بہانہ ذہن میں نہیں آیا۔ تم اکیلی آئی ہو؟ وہ بڑی بھابھی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ایاز کہاں ہے؟ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ سائرہ بھابھی بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بھابھی دراصل انہیں آفس کے ضروری کام نپٹانے تھے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ اس نے کمزور بہانہ پیش کیا۔ بڑی آپی کے بعد باجی نے بھی ایاز کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا، اور پھر صفیہ بیگم نے فوراً ہی دو ٹوک انداز میں پوچھا، کیا ایاز سے لڑ کر آئی ہو؟ نہیں تو امی، وہ جل کر بولی۔ پھر ایاز کہاں ہے؟ کیوں نہیں آئے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ اوفو امی، ایاز آفس کے کام کے سلسلے میں بزی تھے، اس لیے نہیں آئے۔ اور کیا میں اکیلی نہیں آ سکتی؟ وہ چھیڑ کر بولی۔ دیکھو ماریہ، شادی کے بعد بیاہی ہوئی بیٹی کا اپنے میکے تنہا آنا اسی طرح کی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ آج تو تنہا آ گئی ہوں، آئندہ مت آنا۔ کیوں امی؟ وہ بھی تو میرے بغیر بہت سی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ تو مرد ہے، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کرے گا، لیکن تم عورت ہو اور عورت ہمیشہ جواب دے رہتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ یہی سب سے اہم بات ہے، اسے اپنے پلو سے باندھ لو۔ ماریہ، اب تم شادی شدہ ہو چکی ہے، بردباری پیدا کرو اپنے اندر۔ وہ خفا ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد کیا بندہ ضعیف العمر ہو جاتا ہے جو بردباری پیدا کروں اپنے اندر؟ وہ شوخی سے ہنسی اور اس کے ساتھ باجی بھی ہنسنے لگی، جبکہ شازیہ آپی اس کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے اپنی شخصیت، اپنی ذات پر اتنے پردے گرا لیے تھے کہ باہر کے لوگ اسے کھوجتے کھوجتے خود بیزار ہو جاتے تھے، لیکن وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش اور ہر دم مسکراتی ہوئی ملتی تھی۔ اپنی ذات کو اتنے پردوں میں مت چھپاؤ کہ جب اپنا غم کسی کو بتانا چاہو تو اسے یقین نہ آئے۔ شازیہ آپی نے امی اور باجی کے وہاں سے اٹھنے پر اس سے کہا تھا، اور ایک لمحے کو اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ وہ بہت ضبط سے بولی، مجھے اپنے غموں پر رونا کہ ان کی تشہیر قطعی پسند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اور مہمانوں کی طرف بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں وہ ان کے درمیان کھڑی کہکہے لگا رہی تھی۔ ارے سفینہ، یہ ارسل کہاں ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ اس کی بے خبری پر حیران ہوئی۔ کیا نہیں معلوم؟ وہ چونکی۔ بھائی جان MBA کے سلسلے میں امریکہ جا چکے ہیں۔ اچھا، کب؟ وہ حیران ہوئی۔ شادی کے بعد بہت ہی بے خبر ہو گئی ہو، تمہاری شادی سے ایک ہفتے بعد ہی تو گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور وہ اپنی بے خبری پر ماتم کرتی رہ گئی۔ ہیلو، میں ماریہ بول رہی ہوں، وہ ایاز کی آواز پہچان کر بولی۔ کیوں فون کیا؟ اس کا لہجہ اکھڑ و تلخ تھا، جس پر وہ اپنی جگہ توہین سے سرخ ہو گئی۔ میں آج گھر نہیں آؤں گی۔ پھر اس کا انداز احسان جتانے والوں جیسا تھا۔ وہ اپنی ذات میں بری طرح ٹوٹنے بکھرنے لگی۔ بس یہی کہنا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ حد ہوتی ہے بے حسی کی، اس نے جل کر سوچا۔ اس کی شادی کو کتنے ماہ ہو چکے تھے، اور اس 2 ماہ کے عرصے میں اس نے کہاں کہاں نہیں اپنی انا کو کچلا تھا، عزت نفس کو پس پش ڈالا تھا اس ظالم کے خاطر جو آج بھی اس سے اتنے ہی فاصلے پر کھڑا تھا جتنا کبھی پہلے تھا۔ نہ جانے اس کہانی کا کیا انجام ہوگا۔ دوسرے روز اسے فیاض لینے آیا تو بڑی بھابھی منمنائی، دیکھا، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کوئی بات ضرور ہے۔ ایاز کیوں نہیں لینے آیا؟ کیا اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں ہے؟ صفیہ بیگم کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ نہیں تو خالہ جان، دراصل چلو فیاض، دیر ہو رہی ہے، اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے کہا، اور جو مجرموں کی طرح صفیہ بیگم کے آگے کھڑا تھا۔ ماریہ، تم اس طرح ہرگز نہیں جاؤ گی، شازیہ آپی نے تنک کر کہا۔ آپی، کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ بزی ہیں تو فیاض آ گیا مجھے لینے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دیکھا امی آپ نے اسے؟ انہیں ماریہ کی حمایت پر انتہائی غصہ آنے لگا۔ بائے، اس نے الوداعی انداز میں سب کو ہاتھ ہلایا اور فیاض نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ I'm sorry ماریہ، بھائی جان کی وجہ سے تمہیں سب کی باتیں سننا پڑی۔ یقین کریں، میں نے بھائی جان کو متعدد بار یاد دلایا تھا کہ وہ تمہیں جا کر لے آئیں، لیکن ان کے نزدیک اگر میری اہمیت ہوتی تو وہ بغیر کہے آ جاتے۔ افسوس ماریہ، تمہارا بے پناہ حسن بھی انہیں گھائل نہیں کر سکا ہے۔ اس نے اپنے دل میں بڑھتے ہوئے سناٹوں کو محسوس کیا اور پلکیں جھپک کر اپنا دھیان بٹانے لگی۔ سچ کہا ہے کسی نے، روپ کی روئے بھاگ کی کھائے۔ اس کی سوچ اس کی بے بسی پر ہنستی وہ گھر آ کر ذکیہ بیگم سے مل گئی، ان کی دوائیاں چیک کی، تھوڑی دیر ان کے سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے قادا تمائنی میں اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ کالے رنگ کے سلک کوٹی اور شرارے کے ساتھ کھلے بالوں اور دراز قد کے ساتھ اس کے تیکھے نین نقوش وہ اس قابل ہرگز نہ تھی کہ آسانی سے نظر انداز کر دی جاتی۔ کیا فائدہ اس خوبصورتی کا جب یہ کسی کو متاثر نہیں کر سکتی؟ اس کا دل چاہا کہ اپنی اس خوبصورتی کو آگ لگا دے۔ اس کے دل میں ایک آگ سی دہکنے لگی تھی۔ 11 بج رہے تھے اور ایاز ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ شہلا آفریدی کے ہمراہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھا چائے پی رہا ہوگا، یا ساحل سمندر کے قریب رومان پر ماحول میں محبت کی باتیں کر رہا ہوگا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تنہائی میں بیٹھے اپنے دل کے حال ایک دوسرے کو سنا رہی ہوں۔ اس لڑکی نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو اور اس نے محبت سے اسے تھام لیا۔ اس کا دل سینے میں بری طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اچانک ہی گھٹن کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ اپنے شکستہ اعصاب کو نارمل اور اذیت ناک سوچوں سے بچنے کے لیے اس نے ایاز کی سلیپنگ پلز کی شیشی میں سے 2 گولیاں نکال کر کھا لیں اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ پرسکون نیند کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ جو ہی کمرے میں آیا، ماریہ کی خوشبو محسوس کر کے اس نے برابر والے کمرے میں جھانکا جہاں وہ کارپیٹ پر دراز لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔
اس کے پلکوں پر آنسو ٹکے ہوئے تھے اور کالوں پر بھی جا بجا آنسوؤں کے نشانات تھے. کھلے بالوں میں گھرا اس کا پرکشش چہرہ اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا. وہ جو شہلا سے مل کر آ رہا تھا، اپنا جانے کیوں اپنی جگہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. وہ خود اپنی بے چینی کا سبب معلوم نہ کر سکا. اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر اس کے ان آنسوؤں کو اپنی پوروں پر اٹھا لے. اسے اپنی زیادتی کا شدت سے احساس ہوا. وہ مڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور اس کے متعلق سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی. ابھی تک ماریا سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سکیہ بیگم نے پوچھا اور وہ اپنی جگہ گڑبڑا گیا. جی امی، دراصل کل رات وہ دیر سے سوئی تھی. اس نے عذر تراشا. میں دیکھ کر آتی ہوں. وہ بے چینی سے اٹھنے لگی اور وہ ہراساں ہو گیا. نہیں نہیں امی، آپ بیٹھے، میں خود لے کر آتا ہوں. آپ کے بھی پوری طرح طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس نے انہیں بٹھایا اور خود فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ سکیہ بیگم کو ان کی علیحدگی کی خبر ہو. ماریا، ماریا اٹھو بھائی. اس نے اسے کوفت سے پکارا لیکن اس کے وجود میں حرکت پیدا نہ ہوئی. ماریا. وہ تشویش سے اس کے قریب چلا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، جس پر بمشکل ماریا نے نشے سے بند ہوتی آنکھوں کو کھولا. تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کیا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں ہو گیا. اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ ڈر گیا. وہ کارپٹ پر دوبارہ دراز ہو گئی اور آنکھیں بند کر لی. پلیز سونے دیں، اس نے غنودگی کے عالم میں کہا. ماریا، 10 بج رہے ہیں، امی پریشان ہو رہی ہیں. اس نے پنجوں کے بل وہیں بیٹھ کر اس کا بازو ہلایا اور اسے اپنے بازو کے سہارے سے بٹھا دیا، جس پر وہ اس سے لگ کر بیٹھ گئی. اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کی اتنی قربت پر شرم سے سرخ ہو جاتی، لیکن وہ اس وقت گولیوں کے نشے کے حصار میں تھی، اس لیے اپنی ذات سے بھی غافل تھی. کیا ہے، سونے دیں. وہ جھنجھلائی تھی. تم نے کہیں نیند کی گولیاں تو نہیں کھائیں؟ اس کے اس قدر نیند میں ہونے پر مشکوک ہوا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اٹھایا اور پھر کمرے میں آ کر اس نے شیشی کو چیک کیا تو 2 گولیاں غائب تھیں. مائی گاڈ، یہ تو بہت تیز گولیاں ہیں. یہ تم نے کیوں کھا لیں؟ اس کے پاس آ کر بڑبڑایا، پھر اس کے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذکیہ بیگم اسے بیڈ کی بجائے کارپٹ پر سوتا دیکھ کر اصل حقیقت سے آگاہ ہوں اور انہیں مزید دکھ اور صدمہ ہو. اسے بیڈ پر لٹا کر اس نے کمبل اڑایا اور باہر نکل آیا. ماریا کیوں نہیں آئی؟ وہ اسے تنہا آتے دیکھ کر تشویش سے بولی. وہ دراصل امی، کل رات ماریا نے نیند کی گولی کھا لی تھی، اس لیے دوپہر کے بعد ہی اٹھے گی. کیوں کھائی تھی اس نے نیند کی گولی؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے. وہ الجھی نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگی جو خود الجھا کھڑا ہوا تھا، جبکہ فیاض اس سچویشن کو محسوس کر رہا تھا لیکن خاموش تھا. وہ اپنی ماں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ ماریا کے سلسلے میں کتنی جذباتی ہیں. امی، دراصل ڈاکٹر نگہت نے ہائی بلڈ پریشر کے تحت اسے نیند کی گولیاں لکھ کر دی تھی. میرے خیال سے اسی لیے کھائی ہوں گی. وہ سوچتا ہوا بولا اور میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر پورچ کی طرف بڑھ گیا. سوریا، سوریا، انہوں نے آواز دی تھی. جی بڑی بیوی. وہ حاضر ہوئی. جب تک ماریا بیبی نہ اٹھیں انہیں مت جگانا، اور اگر ان کا کوئی فون آئے تو کہہ دینا وہ گئی ہوئی ہیں. جی اچھا. اس نے کبوتر کی طرح گردن ہلائی اور کچن میں آ کر اپنے کاموں میں لگ گئی. اس نے پہلی بار نشے آور گولیاں کھائی تھی، اس لیے اس پر زیادہ اثر ہوا تھا. جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا. وہ لیٹی چند لمحے سوچتی رہی کہ وہ کہاں ہے، پھر ایک ایک کر کے اسے تمام باتیں یاد آنے لگی. اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا اور بھاری سر کے ساتھ بیڈ سے نیچے اتر گئی. کھڑکیوں کے پردے ایک طرف کیے. 6 بجے کا وقت تھا. آسمان نیلا ہو رہا تھا اور اندھیرا پھیلنے کا عمل شروع ہو چکا تھا. اس نے وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی. نہا دھو کر وہ فریش ہو کر نیچے آ گئی. بی بی جی، چائے لاؤں؟ ہاں، اور ساتھ ہی کچھ کھانے کو بھی، اس نے بھوک محسوس کر کے کہا تھا اور ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی. اس کی آنکھیں نشے کے بوجھ سے ابھی تک سرخ ہو رہی تھی. وہ اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی. نہ جانے کہ ان گولیوں کا اثر تھا کہ دوپہر تک سونے کا. اس نے کوہنیاں میز پر ٹکا کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا. بھابھی، آپ اٹھ گئی؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ فیاض اسے دیکھ کر وہیں چلا آیا. ٹھیک ہوں. یہ خالہ جان کہاں ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کے لیے پوچھا. امی نماز پڑھ رہی ہیں. آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا. کچھ بھی نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی، صرف گولیاں کھا لی تھی. اور پھر نیند کی گولیاں ہوتی اس لیے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے پرسکون نیند لے سکے. اس نے وضاحت سے اسے بتایا. اسی وقت سریا نے چائے، سموسے، پکوڑے، کیک، بسکٹس، چپس کے ساتھ دیگر چیزیں میز پر سجا دیں. تمہارے لیے چائے بناؤں؟ اس نے پوچھا. بالکل. تمہارے ایگزامز ہو گئے؟ ہاں، اب رزلٹ کا انتظار ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. رزلٹ آنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے یوں ہی گفتگو جاری رکھنے کے لیے پوچھا. ظاہر ہے یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا. پھر کیا کرو گے؟ پھر تعلیم مکمل ہونے کے بعد تمہاری جیسے پیاری اور منموہنی سی لڑکی سے بیاہ رچا لوں گا. وہ شرارت سے مسکرایا اور وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی. یعنی کام وام نہیں کرو گے؟ ڈیڈی کا تمام بزنس ایاز بھائی نے سنبھالا ہوا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ یعنی کھاؤ پیو گے اور عیش کرو گے اور میرے بیچارے شوہر رات گئے تک آفس میں کام کرتے رہیں گے؟ جی نہیں، کام وہ وقت پر ختم کر دیتے ہیں، رات گئے تک وہ کسی اور کے پاس ہوتے ہیں. وہ شرارت سے مسکرایا اور ماریا کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا تھا. کس کے پاس؟ اسے اپنی آواز گہرائیوں سے آتی محسوس ہوئی. کاش تم نے کسی کا تو بھرم رکھ لیا ہوتا. وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ فیاض بھی شہلا آفریدی کی حقیقت سے آگاہ ہیں. اسے انتہائی دکھ ہوا. بھائی دوستوں کے پاس اور کہاں؟ وہ اس کی ناسمجھی پر ہنستے ہوئے بولا اور وہ بھی فریش انداز میں مسکرا دی.
تم نے گولیاں کیوں کھائی تھیں؟ وہ آفس سے سیدھا کمرے میں آیا تھا تو وہ بالوں میں برش کر رہی تھی. اس کے گرجنے پر مطمئن انداز میں پلٹ کر بولی, میں گولیاں کھاؤں یا زہر؟ آپ کو اس سے مطلب؟ اور آپ تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ میں مروں تو آپ شہلا آفریدی سے شادی کر سکیں. شٹ اپ ماریا, شادی کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. میں تمہاری موجودگی میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں, مجھے کون منع کر سکتا ہے؟ وہ کڑوے لہجے میں بولا. اگر آپ اتنے بہادر ہوتے تو آج یہاں میرے بجائے آپ کی چہیتی شہلا آفریدی ہوتی. اس کا لہجہ بھی نہ چاہتے ہوئے زہر خند ہو گیا تھا. اب میں اتنا بزدل بھی نہیں ہوں, میں صرف اور صرف اپنی ماں کی محبت کے آگے مجبور تھا, لیکن اب مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. میں چاہوں تو آج ہی اسے شادی کر سکتا ہوں, اور تم جسے بہت خوش فہمی ہے کہ تم مجھے اپنی محبت سے فتح کر لو گے, تمہارے خواب صرف خواب رہ جائیں گے. میں آج بھی یہی کہوں گا کہ میں شہلا سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اگر تم چاہو تو آج بھی ہمارے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں, ورنہ تم تمام عمر نار سائی کی آنکھ میں جلتی رہو گی اور مجھے حاصل نہیں کر سکو گی. ایاز وہ اس کی باتیں سن کر سناٹے میں رہ گئی تھی. ٹھنڈے دل سے سوچو ماریا, اس زندگی پر تمہارا بھی حق ہے. اس بے رونق اور بدمزگی سے تمہیں کیا حاصل ہوگا اگر تم راضی ہو تو؟ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا. نہیں نہیں, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, نہ محبت, نہ ہمدردی, نہ رحم کی بھی. تم شہلا سے شادی کرنا چاہتے ہو نا, کر لو, لیکن مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. میں کبھی تمہارے راستے کی دیوار نہیں بنوں گی, سمجھ لینا میں یہاں پر ہوں ہی نہیں. اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلانے لگیں. اس نے اپنے کمرے میں آ کر دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی تو کتنے ہی آنسو آنکھوں کی دہلیز سے باہر آ گرے. اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ رو کر اپنے اوپر ہمدردی کا خول نہیں چڑھائے گی, اور نہ ہی وہ رو کر اپنے ٹوٹے دل اور بکھرے جذبات پر رحم کھانا چاہتی تھی, لیکن اب وہ رو رہی تھی اپنے دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے, دل کے زخموں پر آنسوؤں کا مرہم رکھنے کے لیے. یہ سراسر حماقت اور بے وقوفی ہے. یاد رکھو ماریا, انسان سب کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن محبت کے بغیر نہیں. اسے شادی سے پہلے ارسل کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی, عورت کبھی اپنے شوہر کی محبت میں شیر برداشت نہیں کرتی. جس شہلا آفریدی کو تم معمولی عورت سمجھ رہی ہو وہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی. ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنے غلط فیصلے پر بہت زیادہ افسوس اور دکھ ہوگا, لیکن اس وقت کوئی نہیں ہوگا تمہارے آنسو پہنچنے والا. مجھے ویسے بھی دوسروں کے سامنے رونے کی عادت نہیں ہے. وہ اس کی بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے بولی تھی. تم بہت پچھتاؤ گی ماریا, اور اگر کبھی میں نے تمہیں شکستہ دل اور دکھی دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوگا, کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, سچی اور پرخلوص محبت. ہاں ارسل, تم نے صحیح کہا تھا, اور اچھا ہوا تم یہاں نہیں ہو. اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے. پھر کتنے ہی دن گزر گئے. اس نے ایاز کے سامنے آنے سے کترانا شروع کر دیا تھا. وہ نیچے ہوتا تو وہ عموماً اوپر ہی رہتی, اور اگر وہ اوپر ہوتا تو وہ نیچے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی. جب تک وہ سو نہیں جاتا کمرے میں نہیں جاتی تھی, اور السو بھی اٹھ کر نیچے آ جاتی تھی. اس کا بجا چہرہ اور افسردہ آنکھیں دیکھ کر ذکیہ بیگم دل ہی دل میں کٹتی رہتی تھی. اس کی شوخیوں اور مسکراہٹ کو دل کے غموں نے چاٹ لیا تھا. وہ ہنسنا بھی چاہتی تھی تو آنکھوں میں نمی پھیل جاتی تھی. اسے خود بھی یہی لگتا تھا کہ وہ ہنس نہیں رہی بلکہ رو رہی ہے. بی بی جی, یہ آپ کے نام خط اور کارڈ آیا, سریا نے اس کو دیتے ہوئے کہا تھا. اس کے لیے تحریر اجنبی تھی اور یہ دونوں چیزیں امریکہ سے آئی تھیں. ڈیئر ماریا, کیسی ہو؟ یہاں آئے 4 مہینے ہو چکے ہیں, لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہیں کہیں پاکستان میں ہی چھوڑ آیا ہوں. تم سناؤ, خوش تو ہو؟ کبھی ہم پردیسیوں کو بھی یاد کر لیا کرو. ہم بیچارے تو پردیس میں تم لوگوں کی یادوں سے ہی دل کو بہلا لیتے ہیں. خط لکھنے کی وجہ تمہاری سالگرہ ہے جو ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے, اور تم ہمیشہ بھول جاتی ہو. اور سناؤ, ایاز صاحب کیسے ہیں؟ تمہارا خیال تو رکھتے ہوں گے. آخر اتنی پیاری جو ہو, اب اپنی تعریف پر میری شان میں کوئی قصیدہ مت پڑھنا. تمہارے جواب کا منتظر, فقط ارسل احسان. اس نے کارڈ کھول کر پڑھا اور درد مزید سوا ہو گیا تھا. وہ بی اے میں A گریڈ سے کامیاب ہوئی تھی. سائمہ نے اسے فون کر کے خوشخبری سنائی تو اس نے ریسیور رکھ کر جلدی سے اس کا آج کا اخبار چیک کیا, اور بہت دنوں بعد اس نے اپنی بے نیازی کو چھوڑ کر ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی اوپر آئی تھی. وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. سفید ڈریس میں وہ ہمیشہ کی طرح دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا. وہ دروازے میں استادہ ہو کر چند لمحے اسے دیکھتی رہی. ایاز نے قدادم آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو مڑ کر اسے دیکھا جو خوشی سے مسکرا رہی تھی. ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں اداسیاں تیرتی نظر نہیں آ رہی تھیں. کیا بات ہے, بہت خوش دکھائی دے رہے ہو. وہ بہت دنوں بعد اور اس نے اس سے نرم لہجے میں بولا تھا, ورنہ تو اس نے اس سے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا. ہاں میں بہت خوش ہوں, پوچھو تو جانے. مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئی. مجھے نہیں معلوم, تم ہی بتا دو. وہ بے نیازی سے اسپرے کرتے ہوا بولا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, دراصل میں BA میں کامیاب ہو گئی ہوں. وہ خوشی سے بولی. کیا BA کا رزلٹ آ گیا؟ وہ چونکا. ہاں آج صبح ہی تو آؤٹ ہوئے. وہ اسے تکتے ہوئے بولی. پھر تو شہلا کا رزلٹ بھی آیا ہوگا. دراصل آج اس کا بھی BA کا رزلٹ آ رہا تھا, وہ بھی تو BA میں ہی ہے. وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے جوش سے بولا اور اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر رول نمبر چیک کرنے لگا. اور وہ جو اتنے دنوں بعد آج خوش ہوئی تھی, اسے لگا جیسے اس کی خوشیوں میں آگ لگ گئی ہو. وہ تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور اپنی بھیگی آنکھوں پر جھپکے مارنے لگی, جبکہ آنسو اس کے ہزار ضبط کے باوجود اور تیزی سے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے. اسے اپنے بے وقت ہونے کا شدید احساس ہوا تھا. یہ لو میری طرف سے اپنے کامیاب ہونے کی خوشی میں گفٹ. اس نے شام کو اسے گفٹ دیا تو وہ خالی خالی اداس نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. وہ بھولا نہیں تھا صبح کا وہ لمحہ جب اس نے شہلا کا ذکر کیا تھا.
اور وہ اس کی چمکتی آنکھیں لمحے بھر میں بجھ گئی تھی۔ بعد میں اس نے اپنے آپ کو بہت ملامت بھی کی تھی، لیکن ملامت کرنے سے وہ لمحے واپس نہیں آ سکتے تھے جو پھسل گئے تھے، گزر گئے تھے۔ حالانکہ اس نے محض اسے جلانے کی خاطر جھوٹ بولا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں لا سکتا؟ وہ اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، شاید شہلا بی بی BA میں کامیاب ہو گئی اور ان کے لیے آپ لینے گئے ہوں گے تو ازرائے ہمدردی میرے لیے بھی لے آئے۔ اس کا لہجہ آزاد تلخ تھا اور چہرے سے راگواری عیاں تھی۔ ارے تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ ہولے سے ہنسا تو وہ اپنی زیادتی کی تلافی میں اس کے لیے یہ گفٹ لایا تھا، اور وہ کیا سمجھ بیٹھی تھی؟ پھر بھی اس کے جلنے پر اسے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی کا بھیک، یہ گفٹ آپ اپنی چہیتی کو ہی دے آئیں جس کا رزلٹ اور نمبر آپ کو یاد تھا۔ وہ ناگواری سے بولی، اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ او ہو، تو آپ جل گئی ہیں میرے اس عمل سے، چل اسے فیل کریں گے شہلا سے۔ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا، اور وہ جو صبح سے بھری بیٹھی تھی سسک سسک کر رونے لگی تھی، اس کے یوں رونے پر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ آئی ایم سوری ماریا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں تعصب کھلا ہوا تھا۔ اس نے اس کے قریب آ کر کہا، تم انتہائی سنگ دل اور بے حس انسان ہو۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی جبکہ وہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اٹھو، انہوں نے اس کے وجود سے کمبل کھینچا اور وہ جو کمبل کی گرماہٹ کو ابھی محسوس کر ہی رہی تھی، عالم خواب تو دور کی بات ہے، ویسے بھی اسے اتنے جلدی نیند نہیں آتی تھی۔ ایاز کے کمبل کھینچ لینے پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی تھی اور سوالیہ نظروں سے انہیں گھورنے لگی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا مصیبت آن پڑی۔ ویسے بھی اس دن کے بعد سے اس نے بات کرنی بالکل بند کر دی تھی۔ یہ رومال دھو کر پھیلا دو، اس کی نظروں کا مفہوم جان کر انہوں نے کہا تھا۔ محض گفتگو کرنے کی خاطر اس نے یہ بہانہ ڈھونڈا تھا۔ اور رومال بھی رکھے ہیں، وہ لے لیں۔ اس نے بے نیازی سے کہا، نہیں مجھے صرف یہی رومال چاہیے، وہ بھی صاف ستھرا، اٹھو اور لے جا کر دھو دو۔ ایاز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ میں کوئی نوکر نہیں ہوں، جا کر سریا سے کہیں، اس نے تڑک کر کہا۔ وہ اس کی گزشتہ زیادتیوں کو بھولی نہیں تھی۔ تم میری بیوی ہو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ غصے سے بولا۔ ہاں کام کے وقت بیوی، اور ویسے بیوی تو کیا انسان بھی تسلیم نہیں کرتے، اس نے درشی سے کہا تھا۔ ماریا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کے جواب پر غصے سے کھول اٹھا۔ مار دیں، میں خود بھی جینا نہیں چاہتی، وہ بیزارگی سے بولی۔ اگر اتنی بیزار ہو تو جاؤ کہیں جا کر خودکشی کر لو، وہ زہر خند لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ خودکشی کرنا ہوتی تو اس دن 2 کی بجائے تمام پلز کھا لیتی، وہ ناگواری سے بولی۔ تو کھا لیتی، منع کس نے کیے؟ خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے، آپ کی نالج کی واقعی بہت کم ہے۔ اس نے تعصب کا اظہار کیا اور کمبل سر تک تان لیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس نے عالم تیش میں زوردار لات سائڈ ٹیبل پر رسید کی اور جواباً اپنی ہی تکلیف ہونے پر وہ بکتا جھکتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بی بی جی جلدی چلیں، بڑی بی بی جی کو جانے کیا ہو گیا ہے؟ سریا پریشانی سے بولی۔ خالہ جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے پریشانی کی کیفیت میں جھنجھوڑا۔ میرے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، فیاض بلاؤ، انہوں نے بمشکل کہا اور ماریا کو کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ سریا بھاگ کر فیاض کو بلاؤ، اور وہ فیاض کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ فیاض جلدی سے خالہ جان کو اٹھاؤ، ان کے دل میں درد ہو رہا ہے، میں اتنے میں گاڑی نکالتی ہوں، اس نے فیاض کو دیکھ کر کہا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ فیاض اور خالہ جان کے بیٹھتے ہی اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اتنی رف ڈرائیونگ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی، لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا۔ فیاض اسے بار بار اعصاب ٹھنڈے رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کسی گھبراہٹ، عجلت اور تیزی میں اس سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ہاسپٹل جاتے ہی ذکیہ بیگم کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا، کیونکہ وہاں فیاض کا دوست ڈاکٹر انچارج تھا۔ ICU کے باہر وہ پریشانی اور سراسیمگی میں ٹہل رہی تھی۔ فیاض نے نہ جانے کہاں کہاں خبر کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایاز، عثمان صاحب سمیت اس کے گھر والے بھی آن پہنچے تھے۔ ذکیہ بیگم کی حالت بگڑ گئی تھی، انہوں نے ایاز اور ماریا کو بلا کر بات کرنی چاہیے، جس پر ڈاکٹر راضی نہ تھے، لیکن ان کی اکھڑتی سانسوں اور بگڑی حالت کے پیش نظر انہوں نے باہر آ کر ان دونوں کو پکارا تھا۔ خالہ جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو میری خاطر ٹھیک ہونا ہوگا، آپ اس طرح مجھے تنہا کر کے نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں اور لہجہ بھرا رہا تھا۔ ذکیہ بیگم نے دھندلائی آنکھوں سے ماریا کے پیچھے ایاز پر نظر ڈالی، جو خاموش اور پریشان کھڑا تھا۔ ماریا خیال رکھنا، اسے دکھ نہ دینا، انہوں نے بمشکل اٹکتی سانسوں کے درمیان ایاز کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی آواز بھی ان کے وجود کی طرح بے جان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے قریب آ کر انہیں چیک کیا اور پھر مایوسی سے گردن ہلا دی۔ نہیں ڈاکٹر، تم جھوٹ بولتے ہو، ابھی تو یہ بول رہی تھی۔ ایاز تم انہیں بتاؤ کہ یہ ابھی تم سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر خالہ جان مجھے اس طرح تنہا کر کے کیسے جا سکتی ہیں؟ ابھی تو میرا سفر بھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو میں کڑے امتحان میں ہوں، وہ چینخ چینخ کر رونے لگی تھی۔ ماریا ہوش میں آؤ، ایاز نے اسے تشویش سے پکارا تھا۔ ابھی تو میری سزا بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو منزل بھی بہت دور ہے، آپ اس طرح مجھے تنہا کر کے نہیں جا سکتی، وہ مسلسل اور بڑبڑا رہی تھی۔ ماریا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے جھک کر اسے جھنجھوڑا، اور وہ جو مسلسل نیند میں تھی اور خواب میں بڑبڑا رہی تھی، ایاز کے اس طرح جھنجھوڑنے پر ہوش میں آ گئی اور اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
ایاز خالہ جان، میں نے خواب میں دیکھا جیسے وہ ہم میں نہیں رہی، ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی، اور وہ جو اس کی اس طرح لپٹنے پر بری طرح اپنی جگہ بری طرح بوکھلا گیا تھا سنبھلتے ہوئے بولا، ماریا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور خواب تو خواب ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اس نے دھیرے سے الگ ہوتے ہوئے کہا، میں نے ایسا ہولناک اور ڈراؤنا خواب کیوں دیکھا؟ اللہ نہ کرے جو ایسا کچھ ہو میری عمر بھی خالہ جان کو لگ جائے، میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ خالہ جان کی تو ابھی سب کو ضرورت ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی، جبکہ ایاز گمسم اور خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اس طرح کہنے سے روک دے، لیکن کیوں؟ وہ اس کیوں کا جواب دریافت نہ کر سکا۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو پہلی بار اس اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آج کل بہت خاموش اور الجھے سے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فرقان نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی تو پرابلم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ میں سوچتا تھا یار جب میں دوسری شادی کے متعلق اس سے کہوں گا تو وہ خوب روئے گی، چلائے گی، اس زیادتی پر طوفان اٹھائے گی، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، نہ روئی اور نہ ہی کوئی گلا شکوہ کیا۔ اب تو اس نے میرا سامنا کرنے سے بھی کترانا شروع کر دیا ہے، میری ذات سے عجیب لاپرواہی اور بے نیازی برتنے لگی ہے، خاموش اس قدر ہو گئی ہے کہ میں کبھی کبھی اس کی آواز سننے کو ترس جاتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ تم تو اس سے محبت نہیں کرتے، تمہیں تو شاید شہلا سے محبت ہے۔ فرقان نے اس پر طنز کیا۔ یہی تو پرابلم ہے، میں اپنی فیلنگز پر حیران پریشان ہوں۔ جب میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے اور میرے سامنے نہ آئے تو وہ ہر وقت میرے سر پر سوار ہوتی تھی، اور اب جب وہ میری خواہش کے مطابق ایسی ہو گئی ہے تو میں پریشان ہوں۔ اس کی بے نیازی اور نظر انداز کر دینے والے مایوس کن رویے سے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح مجھ سے خوب لڑے جھگڑا کرے اور میں تب کر اسے جواب دوں۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں آخر کیا چاہتا ہوں؟ اس نے الجھ کر اپنے گھنیرے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ اس کا جواب تم خود اپنے آپ سے معلوم کرو، اپنی ذات کا محاسبہ کرو، آخر تم خود کیا چاہتے ہو؟ فرقان نے اسے سمجھایا اور اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں شہلا فائلیں لے کر آ گئی۔ ایاز تم بہت بدلتے جا رہے ہو۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوئے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں ایک ہفتے آفس نہیں آئی اور تم نے پوچھا تک نہیں کہ میں کیوں غیر حاضر تھی۔ اس کا لہجہ شکوہ کا نہ تھا۔ آج کل مجھے اپنی خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں ہوں۔ اس کا دل چاہا وہ کہہ دے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آفس کیوں نہیں آئی تھی اب بتا دو، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میرے بتانے پر تمہیں احساس ہوئے، ورنہ شاید تم پوچھتے بھی نہیں۔ اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شہلا، تم جانتی ہو آج کل آفس میں کتنا کام ہے، میں بزی تھا ورنہ ضرور پوچھتا۔ اسے اپنا ہی لہجہ اجنبی لگا تھا۔ کام تو اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا، تم اتنے اجنبی تو کبھی نہیں رہے۔ وہ بے اختیار ہوتی۔ پلیز اس طرح مت رویا کرو ماریا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنا رومال اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اسے اس وقت صرف اور صرف ماریا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف تکتے ہوئے بولی، میں ماریا نہیں ہوں مسٹر ایاز۔ اس نے جھٹکے سے اپنے بازو اس کی گرفت سے چھڑائے اور تیز قدموں سے آفس سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ ہوا نہ کھڑا تھا۔ وہ کب بے اختیار اسے ماریا کہہ کر گیا تھا، اسے خود کچھ خبر نہ تھی۔ اوہ شٹ! اس نے ایک زوردار موقع اپنی ہتھیلی پر مارا اور اپنی بے بسی اور بے اختیار کیفیت پر ماتم کیا۔ میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ اس نے جیسے اپنے جذبات کو سمجھایا، لیکن دل کے اندر ایسا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا جو اس کے لفظوں کی تائید کرتا۔ وہ ٹک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا جواب تم خود اپنے آپ سے معلوم کرو کہ تم خود کیا چاہتے ہو۔ اس کے اپنے دوست کی بات اسے یاد آئی۔ میں صرف اور صرف شہلا سے محبت کرتا ہوں، اس نے اپنی سوچوں پر سلگ کر کہا۔ جب بھی بے اختیار اسے ماریا کہہ بیٹھے ہو۔ اس کی سوچ تنزیہ ہوئی۔ اتفاق سے ایسا ہو گیا ہوگا۔ اس نے اپنی سوچ کی نفی کی۔ تم سچ کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ تم ماریا کے جذبوں کے آگے ہارتے جا رہے ہو، اور وہ اپنی محبت کی شدت سے تمہیں فتح کر رہی ہے؟ اس کی سوچ نے کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں آج بھی شہلا سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دل سمیت سوچوں کو مطمئن کرنا چاہا۔ تم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب تم تسلیم کر لو گے کہ ہاں تم صرف اس سے محبت کرتے ہو اور تمہیں صرف اس کی ضرورت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں سے خوفزدہ ہو چلا تھا۔ سر آپ کہاں گھومے؟ فون کی بیل مسلسل بج رہی ہے۔ مس تانیہ کی آواز نے اسے ڈسٹرب کیا اور وہ خالی خالی نظروں سے ریسیور اٹھا کر فون سننے لگا، جبکہ تانیہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ آفس سے فرقان کے گھر چلا گیا اور جب وہاں سے اٹھا تو 12:30 ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی سڑکیں ناپنے کے بعد بالآخر وہ گھر لوٹ آیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ماریا جو باہر سیڑھیوں پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی گاڑی آتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ وہ جو اس کی بدولت بری طرح اپنی ذات میں ڈسٹرب تھا، چڑھ کر بولا۔ اور وہ شہلا کو ماریا کہہ بیٹھا تھا۔ وہ اس سے سخت ناراض اور خفا تھی، لیکن اس نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مطلب ہے جب ہی پوچھ رہی ہوں، حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور آپ 1 بجے تشریف لا رہے ہیں۔ میرا نہیں تو کم از کم خالہ جان کا تو خیال کریں۔ وہ اس کی بے نیازی پر چڑھ گئی تھی۔ 1 بجے آؤں یا 4 بجے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور حالات کہاں خراب ہیں؟ کیا مجھے گولی لگ گئی ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ ایاز وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اپنی خوشیوں کے لیے تمہیں لے کر تو آئی ہیں، اب تم ہی ان کا احساس کرو۔ میں آؤں یا نہ آؤں تم لوگوں کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔
وہ بکتا جھکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حد ہے بے حسی اور خود غرضی کی، اپنی خواہشوں کے آگے کسی کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا اور شکستگی کے احساس سے وہیں بیٹھ گئی۔ اب یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سر پر آ کر گرجا۔ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں نا؟ اس کا لہجہ بہت افسردہ تھا۔ ہاں بہت بری، مجھے نفرت ہے تم سے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لمحے بھر اس کا چہرہ اذیت سے تاریک ہو گیا، پھر وہ ٹھہر کر سرد لہجے میں بولی، پھر یہاں کیوں آتے ہیں؟ میں ہوں نا یہاں۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ اس کے جملوں پر پوری طرح چڑھ کر پیر پٹکتا اندر کی طرف بڑھ گیا اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب فضل بابا نے اسے خط دیا۔ بیٹی جی یہ صاحب کے نام خط ہے۔ کون دے کر گیا؟ وہ خط پر مہر نہ پا کر بولی۔ جی کوئی خاتون تھی، کہہ رہی تھی کہ ایاز صاحب کو دے دینا۔ اچھا تم جاؤ۔ اس کی جاتے ہی وہ بیٹھ کر خط پڑھنے لگی۔ ایاز صاحب، آپ کو سر کہوں یا ایاز؟ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرا خط دیکھ کر حیران ہو رہے ہوگے، چلو میں خود ہی تمہاری حیرانگی دور کر دیتی ہوں۔ میں نے کل رات پوری طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ؟ ہاں، جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے چچا زاد ظہیر کے ساتھ شادی کرنے پر امی کو ہاں کر دی ہے، کیونکہ میں مزید بیوقوف نہیں بن سکتی۔ تم جو دعویٰ کرتے ہو مجھ سے محبت کرنے کا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تم در حقیقت ماریہ سے محبت کرتے ہو اور اپنی ہی جذبوں سے ناواقف ہو۔ مجھے اس دن سب سے پہلے اندازہ ہوا تھا تمہارے جذبوں کا، جب تم نے آنکھیں بند کر کے بجائے میری تعریف کرنے کے ماریہ کی تعریف کی، اور بعد میں میری ناراضگی پر یہ کہہ کر مجھے منا لیا کہ میں تمہیں چڑھا رہا تھا، حالانکہ تم بے خودی میں اس کی تعریف کر رہے تھے جس سے تم بے پناہ نفرت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ پھر اس دن مجھے یقین آ گیا کہ جب تم نے شہلا کی بجائے مجھے ماریہ کہا، مجھے تمہارے کھوئے رہنے، ہر بات میں ماریہ کا ذکر کرنے اور گھر جانے کی جلدی کا راز بھی معلوم ہو گیا کہ تم ماریہ سے محبت کرتے ہو، اور آج نہیں تو کل تمہیں اپنے جذبوں کا خود احساس ہو جائے گا، اور جس دن تمہیں اپنے جذبوں سے آگہی کا احساس ہوگا تو ماریہ کی طرف ہی لوٹ جاؤ گے، اور میں تمہارے پیچھے تشنا شکستہ دل لیے کھڑی رہ جاؤں گی، اور یہ سب کچھ مجھے منظور نہ ہوگا۔ سو اسی لیے میں نے ہمت کر کے اپنی راہیں خود منتخب کر لی، اور تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ ایک دو دن میں تمہیں میرا استعفیٰ بھی مل جائے گا۔ میں نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ظہیر کا کہنا ہے کہ میں نوکری نہ کروں، اس لیے میں اس کی خواہش پر جاب چھوڑ رہی ہوں۔ فقط شہلا آفریدی۔ شہلا کا خط تھا یا اس کے لیے خوشی کا پروانہ؟ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اسے بار بار پڑھا اور چوم لیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تم تو چھپے رستم نکلے، اس نے بے ساختہ سوچا۔ خالہ جان میں چند روز کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ بہت دن ہو گئے ہیں، امی بلا رہی ہیں، پھر میں یہاں پر ہوں یا نہ ہوں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میری چاند، تم چلی جاؤ گے تو میں بالکل تنہا رہ جاؤں گی۔ آپ روز مجھ سے فون پر گفتگو کر لیا کیجیے گا۔ میں اب یہاں رکوں گی نہیں، اس نے مجبوری ظاہر کی۔ کب واپس آؤ گی؟ وہ افسردگی سے بولی۔ جب ایاز خود مجھے لینے آئیں گے، اس نے حتمی انداز میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ جان نے تمہیں رہنے کے لیے چھوڑ کیسے دیا؟ سعدیہ باجی خاصی حیران تھی، جو اس کی آمد پر دوسرے دن ہی میکے چلی آئی تھی۔ اور کیا ایاز تمہارے بغیر رہ لے گا؟ بھابھی شرارت سے بولی۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا تھا، وہ تو آج بھی اس کی اتنی شدت اور محبت کے باوجود اس سے اتنے ہی فاصلے پر تھا۔ ارے کہاں گم ہو؟ کیا ابھی سے انہیں یاد کر رہی ہو؟ شازیہ آپی بھی کہاں پیچھے رہتی، وہ بھی فوراً بولی تھی۔ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ صفیہ بیگم وہیں آن بیٹھی۔ زکیہ کو بھی لے آتی ہیں اپنے ساتھ، بہت دن ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے ہوئے۔ انہوں نے ماریہ کی طرف دیکھا۔ وہ پرسوں آئیں گی، دراصل ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا تم پرسوں چلی جاؤ گی؟ بھابھی نے پوچھا۔ اگر ایاز کہیں گے تو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ذرا اوپر اپنے کمرے میں ڈریس چینج کرنی، اس نے کہتے ہوئے اپنے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ماریہ تم خوش تو ہو؟ شازیہ آپی نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ آپی آپ مجھ سے یہ سوال کتنی بار کریں گی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں گی کہ میں بہت خوش ہوں۔ ایاز بہترین اور آئیڈیل شوہر ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے بے انتہا چاہتے ہیں۔ ایک عورت کو شوہر کی محبت کے سوا اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ بظاہر مسکراتے بول رہی تھی، جبکہ اس کا دل جھوٹ پر قطرہ قطرہ آنسو بہا رہا تھا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، نہ جانے کیوں ماریہ تمہاری طرف سے مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ شادی کے دنوں میں ایاز کے اسپاٹ رویے نے مجھے تمہاری ازدواجی زندگی کی طرف سے تھوڑا مشکوک سا کر دیا تھا، لیکن اب تم کہتی ہو تو یقین کر لیتی ہوں۔ وہ کھل کر مسکرائیں اور باہر نکل گئیں، جبکہ وہ انہیں مطمئن کر کے خود بے اطمینانی کی دلدل میں اترتی چلی گئی۔ امی ماریہ کہاں ہے؟ اس نے اسے مسلسل غائب دیکھ کر آخرکار پوچھ ہی لیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ ہو یا نہ ہو، وہ تلخی اور ترشی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اس سے ناخوش ہو، اس لیے میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اس کے میکے بھجوا دیا، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کیا وہ خود گئی ہے یا آپ نے اسے بھیجا ہے؟ وہ لمحہ بھر کو پریشان ہوا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جاؤ، تمہیں اجازت ہے، میری طرف سے جا کر اپنی خوشیاں پوری کرتے پھرو۔ کیا یہ سب کچھ ماریہ نے کہا ہے؟ ماریہ کہے یا میں، تمہیں تو صرف اپنی خوشیوں سے غرض ہونی چاہیے، کیونکہ آج تک تمہیں صرف اپنی اندھی خواہشیں نظر آئی ہیں۔ کسی کے بہتے آنسو اور تڑپتے ہوئے دل سے تمہیں کیا سروکار؟ وہ شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر ماریہ کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔
ہیلو. دوسری طرف وہی تھی جس کے نہ ہونے سے آج سب کچھ ویران اور خالی دکھائی دے رہا تھا. اس کا دل اس کی آواز سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا. ماریا، میں بول رہا ہوں. میں کون؟ وہ اسے پہچان کر بھی اجنبی انجان بنی. آخر اس نے بہت تنگ کیا تھا، کچھ حق تو وہ بھی رکھتی تھی. ایاز اس کے اجنبی بننے پر افسردہ ہوا. کیوں فون کیے؟ اس کی طرح اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کس طرح اس کا نازک دل توڑا کرتا تھا. خیریت معلوم کرنی تھی. اس کا لہجہ غم سے بوجھل تھا. اوہ، حیرت ہے آپ کو، اور میری خیریت دریافت کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ کہیں آپ غلطی سے مجھے شہلا تو نہیں سمجھ بیٹھے؟ اس کا لہجہ کاٹدار اور تلخ تھا. وہ چند لمحے ساکت رہ گیا تھا. ماریا، طنز مت کرو. امی نے کہا تھا تو میں نے فون کیا، ورنہ مجھے کوئی فرض نہیں ہے کہ تم کیسی ہو. اس نے اپنی انا کو بچاتے ہوئے سرد مہری کا مظاہرہ کیا. خالہ جان سے کہیے گا میں یہاں بہت خوش اور مطمئن ہوں. وہ چاہیں تو مجھ سے ملنے گھر آ سکتی ہیں. اس نے بھی جواباً اس کی طرح جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا، جبکہ وہ اس کے بے نیازانہ انداز پر دل ہی دل میں کھول کر رہ گیا تھا. مس تانیہ، آپ بتا سکتی ہیں مس شہلا نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اس کے استعفیٰ دینے پر حیران تھا. جی سر، ان کے عنقریب اپنے چچا زاد کزن ظہیر حسن سے شادی ہونے والی ہے، اس لیے انہوں نے جاب چھوڑ دی ہے. تمہیں کس نے بتایا؟ ایاز نے اس سے پوچھا. شہلا نے استعفیٰ دینے سے پہلے مجھے تمام باتیں بتائی تھیں. اوہ. وہ چند لمحے کو خاموش ہو گیا. میں جاؤں سر؟ مس تانیہ کی آواز سے وہ چونکا اور سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی. تو تم نے اپنی راہ متعین کر ہی لی. چلو اچھا ہوا تم نے وقت سے فائدہ اٹھایا، میری طرح وقت کمایا نہیں. اس نے شکست خوردہ انداز میں خود کو اس سانحے کا یقین دلایا تھا. وہ تمہاری طرح بے وقوف نہیں تھی. وہ جانتی تھی کہ تم درے پردہ ماریا سے متاثر ہو اور اسی سے محبت کرتے ہو. اس کی سوچ بولی. محبت؟ اور ماریا سے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس نے اپنی سوچ کا مذاق اڑایا. اگر تم ماریا سے محبت نہیں کرتے تو شہلا کو ماریا کیوں کہہ بیٹھے تھے؟ شہلا کے بجائے ماریا کی کیوں خوبیاں بیان کرتے تھے؟ اس کے رونے پر تمہیں کیوں دکھ ہوا تھا؟ اب اس کے چلے جانے سے کیوں پریشان ہو؟ اس کے تلخ اور بیگانے رویے پر کیوں دکھی اور افسردہ ہو؟ اس کی سوچ تنزیہ ہوئی. ان سب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. میں انسان ہوں اور ایک احساس اور درد مند دل سینے میں رکھتا ہوں. کسی کے نظر انداز کرنے اور بیگانے رویے پر سبھی کو تکلیف ہوتی ہے. اور رہ گئی بات شہلا کو ماریا کہنے والی، ایسا اتفاقاً ہو گیا تھا. اس نے اپنی سوچ کے دلائل رد کیے. سچ تو یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے شدید محبت کرتے ہو، اور شروع سے اپنی ماں کی محبت اپنے مقابلے میں اس کے لیے زیادہ دیکھ کر تم اس سے حسد اور جلن محسوس کرنے لگے تھے. جب شعور آنے پر تمہیں اپنے ماریا کے درمیان رشتے کا احساس ہوا تو تم محض اسے نیچا دکھانے کی خاطر شہلا آفریدی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، کہ تم جانتے تھے کہ ماریا تم سے شدید محبت کرتی ہے. لیکن یہاں بھی تم اپنی ماں کی محبت کے آگے ہار گئے اور تمہیں مجبوراً ماریا سے شادی کرنا پڑی. تم نے اسے اپنا تو لیا، لیکن کبھی اس کا جائز حق تسلیم نہیں کیا، اور ہر معاملے میں اسے جھکانے اور توڑنے میں لگے رہے تھے. تم تو چاہتے تھے کہ وہ تمہاری زیادتیوں پر تم سے خوب لڑے، جھگڑا کرے، اپنا حق تم سے مانگے، لیکن وہ خاموشی سے تمہاری ہر زیادتی اور بے حسی برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ اپنی محبت کی سچائی سے، اپنے سچے جذبوں کی طاقت سے تمہیں جیتنا چاہتی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ تم از خود اس کا حق اسے دو. اسے اپنے حق کے لیے تم سے بھیک مانگنے گوارا نہ تھی، اور تمہاری یہ خواہش تھی کہ تمہیں جھکنا نہ پڑے، کیونکہ تم نہیں چاہتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی جیت جائے. لیکن افسوس ایاز عثمان، تم یہ آخری بازی بھی اس کی شدید محبت اور سچے جذبوں کے آگے ہار گئے. اور اب تمہاری بڑائی اسی میں ہے کہ تم اس کے آگے اپنی ہار کو تسلیم کر لو. یہ مان لو کہ تم ماریا عرفان سے محبت کرنے لگے ہو کیونکہ تمہیں اس سے نفرت کبھی نہیں تھی، لیکن اپنے جھکنے اور ہار جانے کے ڈر سے تم یہ تسلیم نہیں کرتے تھے. اگر تم واقعی ماریا کے بجائے شہلا سے محبت کرتے تو آج اس کی شادی کی خبر سن کر اپنی ذات میں ٹوٹ پھوٹ گئے ہوتے. لیکن تم نے خود یہ خبر سن کر دل سے ایک بوجھ ہٹتا محسوس کیا تھا. تم خود اپنی سچائی کے گواہ ہو. ہاں، میں تسلیم کر لوں گا، اور اقرار کر لینے میں ہی بڑائی ہے، کیونکہ مرد کبھی بزدل نہیں ہوتا. اس نے آخرکار اپنی شکست تسلیم کر ہی لی تھی، اور اس کی سوچ اس کے اعتراف کر لینے پر مسکرا اٹھی تھی. وہ ٹیرس پر کھڑی ڈوبتے سورج کا منظر دیکھ رہی تھی، ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے سوچوں میں گم. وہ ایک خوبصورت مجسمہ معلوم ہو رہی تھی. کیسی ہو ماریا؟ ایاز اس کے برابر کھڑا ہوا. وہ بے ساختہ چونک کر پلٹی اور اسے ٹکراتے ہوئے بچی. تم یہاں؟ اس نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں ضرور آئے گا. میں تمہیں لینے آیا ہوں. اس نے نظریں جھکا کر جیسے اپنی چاہت کا اقرار کیا. کس حیثیت سے؟ اس نے بظاہر اسپاٹ لہجے میں پوچھا. شوہر کی حیثیت سے. وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا. تم نے کبھی مجھے بیوی تسلیم نہیں کیا، پھر شوہر کی حیثیت سے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ وہ تلخی سے کہتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی، اور اس نے اس کی کلائی تھام کر اسے مزید روک دیا. ماریا، تم میرے لوٹ آنے کی منتظر تھی. میں لوٹ آیا ہوں، اس نے بمشکل کہا تھا. وہ اس کے ساتھ جتنی زیادتیاں کر چکا تھا، اگر اس نے خط نہ پڑھا ہوتا تو کبھی اس کے ان چند لفظوں پر اعتبار نہ کرتی، اور یہی سمجھتی کہ شہلا سے مایوس ہو کر وہ اس کی طرف آیا ہے، جبکہ اب تو وہ تمام باتوں سے باخبر تھی اور جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، جو وہ شہلا سے بھی نہ کر پایا تھا. چلیں؟ ماریا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. کہاں؟ اس نے حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں چمکتے خوشی کے جگنو دیکھے اور پوچھا. گھر اور کہاں، خالہ جان ہماری منتظر ہوں گی. وہ مسکرا کر بولی. ماریا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اس نے اسے تکتے ہوئے اعتراف کیا. میں جانتی ہوں. وہ جھیمتے ہوئے بولی. کیسے؟ وہ حیران ہوا.
جناب، محبت کی نہیں جاتی بلکہ از خود ہو جاتی ہے، اور یہ وہ جذبے ہوتے ہیں جو چھپائے نہیں چھپتے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بس ذرا آپ کے اعتراف کا انتظار تھا۔ اس نے نہایت خوبصورتی سے اسے ٹالتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ شہلا کا خط پڑھ کر اسے نظر آتش کر چکی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ ایاز اس خط کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ ماریا، میں اپنے جذبوں کو سمجھ نہیں سکا تھا، حالانکہ یہ تمہاری ہی تمنا کرتے تھے۔ میں اپنے جذبات سے ناراض تھا۔ اس نے اپنی نااہلی کا اعتراف کیا۔ آج کے دن سے ہم اپنی نئی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے اور تمام پچھلی باتوں کو بھلا دیں گے، اس نے کہتے ہوئے ماریا کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس کا ہی عکس نظر آ رہا تھا، اور ماریا نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ اس کے سچے جذبوں نے آخرکار اسے موم کر ہی دیا تھا۔ بے شک سچی محبت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، سچے جذبے انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جذبے اگر سچے ہوں تو منزلیں بھی خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ اس نے ایاز کی ہمراہی میں اپنی منزل کی طرف لے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس منزل پر وہ تنہا نہیں تھی، بلکہ ایاز کی محبت بھی اس کے ہمراہ تھی۔